والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مستورات سے گزارش ہے کہ جو پیچھے بیٹھی ہیں وہ اور آگے ہو جائیں. اسکول پر باہر روڈ پر مستورات کھڑی ہیں، وہ آگے مل کر کے بیٹھے ہیں. پورا گارڈن جو ہے بھر چکا ہے، تھوڑے اور مل کر کے بیٹھے ہیں. باہر روڈ پر مستورات کھڑی ہیں تاکہ ان کو اندر آنے میں سہولت ہو جائے. ماں بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا مل کر کے بیٹھیں اسکول پر، تاکہ جو باہر ماں بہنیں کھڑی ہیں ان کو اندر آنے میں سہولت ہو جائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ اسی میدان میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. کچھ دن پہلے ہم اسی میدان میں جمع تھے اور ماشاءاللہ اس مدرسے کے بچوں نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا. حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں موجود تھے. آج اللہ نے پھر ہم کو جمع کیا ہے. سب سے پہلے تو نیت کرے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بتائے کون کون نیت کرتا ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، اللہ قبول کرے. بھائی کریں گے، سب نیت کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارو، اب کتنی دیر مجھے بات کرنا ہو مجھے نہیں معلوم ہے. آپ بتائیں کتنی دیر بات کرنا جی؟ آپ بھی ہمارے مفتی ریحان صاحب نے جس انداز میں آپ کو ذکر کروایا، میں نے دیکھا وہ احمد آباد میں جیسا ذکر ہوتا ویسا نہیں ہوا. میں چاہتا ہوں میرے پیارو، یہ شعبان مہینہ ہے، رمضان مہینہ ہے، ایسا جم کے ذکر کرے، ایسا جم کے ذکر کرے کہ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں، اور خاص کر کے پیران پیر اور میران میر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے، یعنی پیران پیر فرماتے، جب میں اللہ کا ذکر کرتا مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ سر سے لے کر پاؤں تک میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی صدا بلند ہو جاتی ہے. میرے پیارو، آج میں چاہتا ہوں کہ بات تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے ذکر ایسا کرے میرے پیارو کہ اللہ کی معرفت مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. میرے دوستوں، ہم نے بہت اللہ کا ذکر کیا، اور یوں سمجھو کہ جیسے اللہ کا شکر کرنا ہے وہ آج تک ہم نے نہیں کیا. میرے دوستوں، اللہ کی ذات دیکھو نا کتنی پیاری ذات ہے. کبھی کوئی رات اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. ارے بولو نا، کبھی اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا. کبھی اللہ نے ہم کو پانی کے قطرے کے واسطے نہیں تڑپایا. کبھی اللہ نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے. ارے میرے پیاروں، وہ چاہتا تو ہمیں فٹ پاتھ پر سلا سکتا تھا. ارے وہ چاہتا تو ہمارے بچوں کو بھکاری بنا سکتا تھا. ارے وہ چاہتا تو روٹی کے واسطے ہمیں تڑپا سکتا تھا. ارے وہ خدا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. وہ چاہتا تو ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دیتا، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہوتا. لیکن میرے پیاروں، اتنی نعمتوں کے بعد بھی آج اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ ہم میں کون ہے جو ذکر کرتا ہو اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہو، جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہو اور اس کو پیار آتا ہو. بس وہ ایک ذکر ہوا ایک فارمیلٹی میں ہو گیا. قاری صاحب آئے، بیان کیا، ذکر کیا، ہم نے ذکر کیا. اب کب ذکر کریں گے؟ کہا جب قاری صاحب آئیں گے پھر ہم ذکر کریں گے. میرے دوستوں، ایک بات یاد رکھنا، یہ قاری صاحب بھی مر جائے گا اور ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہمارا ایک مرتبہ کا جو ذکر ہوگا نا، وہ قیامت تک جنت میں ہمارے لیے پودے لگاتا رہے گا.
آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں. آپ نے ایک بہت بڑے نبی کا نام سنا ہوگا, حضرت سلیمان. آج میں چاہتا ہوں کہ سب برابر ذکر کریں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ وہ رات ہے, اللہ کو راضی کرنے کی راتیں ہیں میرے پیاروں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا کرتے تھے, تو شعبان اور رمضان بنا لے, تو 2 مہینہ بنا لے, باقی 10 مہینے اللہ تیرے بنا دے گا. تو میرے پیاروں اب ہمیں ذکر کرنا ہے. تو ایک اللہ کے نبی گزرے, کیا نام بتایا میں نے آپ کو, حضرت سلیمان علیہ السلام. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے اونچے درجے کے نبی تھے کہ وہ انسانوں پر حکومت کرتے, وہ جناتوں پر حکومت کرتے, وہ چرندے درندے پرندے پر حکومت کرتے, وہ کیڑے مکوڑوں پر حکومت کرتے, وہ سمندر میں پہنے والی مچھلی پر حکومت کرتے. یہاں تک کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو وہ کمال دیا کہ وہ ہوا پر بھی حکومت کرتے تھے. کس پر حکومت کرتے تھے؟ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تخت دیا. آج آپ دیکھو گے ہمارے پاس جو یہ گاڑیاں کھڑی ہے نا, آپ دیکھو گے یہ گاڑی میں کتنا وبال ہے. ارے میرے دوستوں, ڈرائیور کی ضرورت پڑتی ہے, پھر اس کے بعد وہ اسٹیئرنگ کو سنبھالنا پڑتا ہے, گیئر باکس کو سنبھالنا پڑتا ہے, اس کا ڈیزل اور پیٹرول دیکھنا پڑتا ہے, اس کا مینٹیننس دیکھنا پڑتا ہے, کبھی اس کا ٹائر دیکھنا پڑتا ہے, کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے یہ گاڑی کے اندر بڑا عجیب و غریب. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان سے گاڑی حضرت سلیمان کو دی تھی. حضرت سلیمان کے پاس ایک تخت تھا, اس پر بیٹھتے تھے, نہ کسی اسٹیئرنگ کی ضرورت, نہ کوئی ڈیزل پیٹرول کی ضرورت. حضرت سلیمان بیٹھتے تھے اور ہوا کو کہتے تھے مجھے جانا ہے. ہوا کہتی تھی آپ آنکھ بند کرو. حضرت سلیمان آنکھ بند کرتے تھے, مشرق میں ہوتے تھے, آنکھ کھولتے تھے تو مغرب میں پہنچ جایا کرتے تھے. یہ تخت تھا حضرت سلیمان کے پاس جو ہوا پر حکومت کرتے. ساتھ میں بولو, کس پر حکومت کرتے؟ قرآن کریم نے 23ویں پارے میں حضرت سلیمان کی تعریف فرمائی. اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. اللہ فرماتے کہ ہم نے ہوا کو بھی ان کے انڈر میں کر دیا. لیکن ایک بات مجھے بتانا, ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے تخت بلایا. ساتھ میں کہو کس کو بلایا؟ تخت بلایا. اور تخت کے اوپر بیٹھ گئے, جیسے عادت تھی تخت کے اوپر بیٹھے, اور تخت کو حکم دیا, ہوا کو حکم دیا مجھے لے جا. اب وہ تخت جیسے آپ کو لے کر اوپر گیا, بیچارہ کوئی غریب آدمی وہاں کھڑا تھا, وہ حیران ہو گیا کہ تھوڑی دیر میں تخت آ بھی گیا. حضرت سلیمان بیٹھ بھی گئے اور ہوا پر حکومت بھی کر لی اور تخت ان کو لے کر اڑا بھی. تو وہ غریب آدمی کھڑا تھا, اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. اس کی زبان سے کیا نکلا؟ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا, ہوا کو کہا واپس نیچے. وہ تخت واپس نیچے آیا. حضرت سلیمان اپنے تخت کے باہر آیا اور وہ جو بیچارہ آدمی تھا اس کو کہا تو نے کیا کہا؟ اور بیچارہ گھبرا گیا, اس لیے کہ حضرت سلیمان تو بادشاہ تھے, ارے انسانوں پر اور جناتوں پر حکومت کرتے تھے. وہ گھبرا گیا, اس نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا. کہا نہیں, تو نے کچھ اپنی زبان سے کہا. جب میرا تخت اوپر اڑا تو تو نے کچھ کہا. وہ بیچارے غریب آدمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میں نے اللہ کی قدرت دیکھی کہ آپ نے ہوا کو حکم دیا تو تخت آ گیا, پھر آپ تخت کے اوپر بیٹھ گئے, پھر ہوا کو حکم دیا تو تخت آپ کو لے کر جانے لگا. تو میں نے اللہ کی قدرت دیکھی, اس قدرت پر میری زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ حضرت سلیمان اللہ کے نبی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. بہت روئے اور روتے روتے کہا ایک دن میں فنا ہو جاؤں گا, میں ختم ہو جاؤں گا, یہ میرا تخت بھی ایک دن ختم ہو جائے گا, اور یہ جو ہوا ہے نا جس پر میں حکومت کرتا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور حضرت سلیمان نے کہا میری جتنی بڑی بادشاہت ہے وہ ساری بادشاہت ختم ہو جائے گی, میری جتنی بڑی سلطنت ہے وہ سلطنت ختم ہو جائے گی, میری جتنی بڑی مملکت ہے وہ ختم ہو جائے گی, لیکن اللہ کی قسم تیرا سبحان اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں میں ختم ہو جاؤں گا لیکن تیرا سبحان. تو وہ غریب آدمی کہنے لگا میں نے تو صرف سبحان اللہ کہا تجھے نہیں معلوم. حضرت سلیمان کہتے میں اللہ کا نبی, تو نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا, میرے تخت کو 2 فرشتوں نے اٹھایا تھا, لیکن تو نے سبحان اللہ کہا, اللہ نے 1000 فرشتوں کو بھیجا جو تیرے سبحان اللہ کو لے کر آسمان پر چلے گئے. تو میرے پیارو آج ہم بھی اپنے دل کی گہرائی سے ذکر کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ ذکر کرتے جائیں گے, اللہ آسمانوں پر اٹھاتا جائے گا. تو کون میرے ساتھ میں بہت پکے انداز میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور ایسا نہیں کہ آج کرے, رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا اس میں بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. سب لوگ اپنی اپنی گردن جھکا دے, بہت پیار محبت کے ساتھ گردن جھکا دے. اللہ دیکھنے والا, اللہ سننے والا. میری زبان پر اللہ, آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی زبان پر بھی
ہماری ماں بہنیں بھی دل دل میں بہت پیار سے. اور دیکھو جب اللہ اللہ کہو نا تو ساتھ میں یہ سوچو اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے, بہت کھلایا, بہت پلایا. شروع کرے پیار محبت سے شروع کرے. اللہ 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 لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مقصود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا ماجد إلا الله لا واحد إلا الله لا أحد إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بلند آواز سے پڑھیں الا اللہ 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 لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. انشاءاللہ بیان ختم ہونے سے پہلے پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ. بھائی سب کریں گے نا انشاءاللہ, اور وقت کی کوئی پابندی تو نہیں نا مولانا حبیب صاحب, آپ سنیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو میں ابھی اللہ کے ذکر کے بعد ہم سب کو درود پاک پڑھنا ہے, لیکن میں ابھی آپ کو درود پاک نہیں پڑھاؤں گا. پہلے ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا, اس لیے کہ درود پاک پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں. بولو ساتھ میں بولو, درود پاک پڑھنے والے ایک وہ ہوتا ہے, سنو, ایک وہ ہوتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے. درود پاک پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں طرف فرشتوں کو رکھا ہے. کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلی گلی کنارے کنارے اللہ نے فرشتوں کو رکھا. حدیث پاک میں لکھا ان للہ ملائکۃ سیاحین, بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ پر, ہر کنارے پر, ہر کونے پر, ہر گلی میں, ہر نگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ذمہ داری دی کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرا کوئی بندہ درود پڑھے تو وہ درود پاک کو لینا ہے. وہ فرشتے درود پاک کو لیتے ہیں اور اللہ کا آرڈر ہے کہ اسے لینا ہے اور مدینہ پہنچانا ہے. بولو بولو سبحان اللہ. مدینہ پہنچانا, اور مدینے میں اگر میرا نبی قبول کر لے تو میرے عرش تک اسے پہنچا دینا ہے. تو یہ ایک درود پاک پڑھنے والا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے درود پاک کو لیتے ہیں. بولو ساتھ میں بولو, فرشتے درود پاک کو اور کہاں پہنچاتے ہیں مدینہ. اور مدینے میں اگر ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرما دیا کہ میں نے درود پاک کو قبول کیا تو قرآن کریم میں لکھا, اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے اب فکر مت کرنا, جب نبی نے قبول کر لیا تو ہم نے بھی آسمانوں پر قبول کر لیا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ وہ درود آسمان پر جاتا ہے. قرآن کریم میں 22واں پارہ, بولو ساتھ میں بولو, کون سا پارہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کلمہ, کوئی بھی درود, کوئی بھی عمل جو قبول ہو جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں میں اسے آسمانوں پر اٹھاتا. اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے, سننا میں جو پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میرے بندے نے درود پڑھا, ساتھ میں بولو, اگر میرے بندے نے
درود پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے اسے لے لیا اور لینے کے بعد اسے مدینہ پہنچایا. مدینے میں اگر ہمارے آقا نے قبول کر لیا, اللہ نے وہ درود پاک کو اپنے عرش پر بلا لیا. کہو سبحان اللہ. تو ایک تو یہ درود پڑھنے والا, لیکن ایک وہ مسلمان ہے, سنو سنو, ایک وہ مسلمان ہے جو درود پڑھتا ہے. ارے ہم سب مسلمان ہیں, بولو نا ہم تو درود پڑھتے تھے. ارے بولو نا درود پڑھتے تھے, پڑھتے ہیں اور قیامت تک پڑھتے. جب تک ہماری جان میں جان رہے گی ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. تو سمجھ گئے نا, ایک درود پاک پڑھنے والا سمجھ گئے نا, میرا ساتھ دو. ایک وہ درود پاک پڑھنے والا, کہو صلی اللہ, پورا مجمع کہے. ایک وہ درود پاک پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتوں نے اس درود پاک کو لے لیا, اپنے ہاتھوں ہاتھ لے کر فرشتوں نے اسے مدینہ پہنچا دیا. مدینے میں آقا تاجدار مدینہ نے قبول کر لیا. اللہ نے وہ درود پاک کو عرش پر اٹھا لیا. بولو سبحان اللہ. لیکن ایک وہ درود پاک پڑھنے والا جو پڑھتا ہے نا, فرشتہ لیتا ہے اور اس کے منہ پہ مار دیتا ہے. یعنی احمد آباد میں پڑھا نے, احمد آباد میں اس کے منہ پہ مار دیا. یہی درود پاک آیا اور یہی واپس اس کے منہ پہ مار دیا گیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہم درود پڑھیں گے, بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن سوال ہے کہ ہمارا درود یہاں سے مدینہ اور مدینے سے کہ اللہ کے عرش تک جائے گا, یا پھر وہ درود پاک میرے اور آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. بولو نا کیا ہوگا. ارے بولو نا, ہمت سے بولو نا کیا ہوگا. اس لیے کہ درود پاک پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے. ایک وہ درود پاک پڑھنے والا جس کا درود مدینہ مدینہ پہنچے اور مدینہ مدینہ سے اللہ کے عرش پر اٹھے اور اللہ تعالیٰ اس درود پاک کے صدقے میں ہمیں جنت عطا فرمائے. اور ایک وہ درود پاک پڑھنے والا کہ پڑھا 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 پڑھا, ارے 1000 مرتبہ پڑھا, 2000 مرتبہ پڑھا, اربوں خربوں مرتبہ پڑھا, لیکن فرشتے نے اسے لیا, اسے منہ پہ مارا اور کہا تیرا درود اس کے لائق بھی نہیں ہے کہ اسے مدینہ تک پہنچایا جائے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اب سوال ہے کہ کون سا درود پاک ہے جو مدینہ جاتا ہے؟ حالانکہ آپ دیکھو تو پڑھنے والا یہ بھی مسلمان ہے, یہ بھی مسلمان ہے. ارے اس نے بھی زبان سے پڑھا, اس نے بھی زبان سے پڑھا, اس نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا, اس نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہا. لیکن کیا بات ہے کہ ایک کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور مدینہ مدینہ جائے اور مدینے مدینے سے اللہ کے دربار میں جائے, اور ایک کی زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو وہیں اس کے منہ پر مار دیا جائے. حالانکہ یہ بھی انسان ہے, یہ کلمہ پڑھنے والا, یہ بھی انسان ہے کلمہ پڑھنے والا. اس نے بھی اپنی زبان سے پڑھا ہے, اس نے بھی اپنی زبان سے پڑھا ہے, یہ بھی نماز پڑھتا ہے, یہ بھی نماز پڑھتا ہے, یہ بھی رمضان کے روزے رکھتا, یہ بھی رمضان کے روزے رکھتا. لیکن کیا بات ہے کہ ایک کا درود پاک مدینے سے اللہ کے عرش تک جائے اور ایک کا درود نہ جائے. بھئی وجہ سمجھو گے انشاءاللہ. ارے بولو نا وجہ سمجھو گے انشاءاللہ. اور اللہ کی قسم اگر یہ وجہ سمجھ میں آ گئی نا تو درود پاک عرش تک نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں میرے پیاروں وہ جائے گا عرش تک, اور اس کے صدقے میں اللہ ہمارے جنت کے دروازے کھول دے گا. ہاں, اس لیے درود پاک کا تو بہت ثواب ہے. ارے بولو نا درود پاک کا تو بہت ثواب ہے. میرے ساتھ میں کہہ دو سبحان اللہ, کہہ دو پورا مجمع سبحان اللہ. کہنے میں کنجوسی نہ کرو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے جنت میں ایک پودا اللہ لگائے گا. ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ. اور پورا مجمع یہ درود پاک کے ثواب آپ نے سنے, لیکن آج سن لو میرے پیارو, اس سے بڑھ کر درود پاک کا کیا ثواب ہوگا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ, بولو بولو, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے تیرا حساب و کتاب شروع ہوگا. بہت عجیب منزل ہوگی جب میرا اور آپ کا حساب شروع ہو جائے گا. کس کے سامنے؟ اللہ. لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے, سننا کیا فرماتے, ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے جب تیرا حساب و کتاب شروع ہوگا, اللہ تجھ سے حساب لینے والا ہوگا, اللہ تیرے نام اعمال کھولنے والا ہوگا. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, اللہ حساب کتاب شروع کرے اس سے پہلے اگر وہ درود پڑھنے والا ہوگا, ہمارے نبی فرماتے میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا. اور ہمارے نبی فرماتے میں کہوں گا اللہ حساب کتاب کا دفتر بند کر دے, اس لیے کہ محمد خود اس کے ایمان کی گواہی دینے آ چکا ہے. یہ درود پاک وہ ہے جو عرش پر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. آگے سنو, ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی مجھ پر درود پڑھتا جا, درود پڑھتا جا, اللہ کی قسم تو درود پڑھتا جائے گا, مومن بن کے جیے گا, مومن بن کے مرے گا, موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب ہو جائے گا. یہ وہ درود پاک ہے جو کہاں جاتا ہے, عرش تک جاتا. تو بھائی میرے پیارو,
اب یہ ہے کہ ہم پڑھیں گے درود پاک، اور میں اتنا جلدی آپ کو آج نہیں پڑھاؤں گا درود پاک، اس لیے کہ میرے دوستوں ہم نہیں چاہتے کہ یہی گھومے اور یہی منہ پہ مار دیا جائے. ہم چاہتے ہیں، ہم سب اللہ سے دعا مانگتے، اللہ ہمارا درود مدینہ لے جا. ارے بولو نا. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے ابھی طاقت نہیں ان کے پاس، غریبی ہے، طاقت نہیں کہ وہ عمرہ کرے، ارے مکہ کرے، مدینہ کرے. جب ہم کو خبر ملتی کہ کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، اللہ کی قسم ہے غریب کا دل بہت دکھتا ہے کہ اللہ میں بھی چاہتا کہ میں بھی مکہ جا کے کعبے کو چھو لیتا، اللہ میں بھی جا کے حجر اسود کو چوم لیتا، اللہ میں بھی جا کے ملتزم سے چمٹ لیتا، اللہ میں بھی جا کے طواف کر لیتا، اللہ میں بھی جا کے مروہ اور صفا مروہ کی صحیح کر لیتا، اللہ میں بھی جا کے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت پڑھ لیتا. ارے میرے دوستوں کون مومن ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اللہ میں بھی مدینہ پہنچ گیا ہوتا، میں بھی میرے نبی کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر لیا ہوتا. لیکن میرے پیاروں اس میں کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ایسا راستہ کھولا ہے کہ قیامت میں اللہ کہے گا بھلے تو مکہ نہیں آیا، بھلے تو مدینہ نہیں آیا، لیکن تجھے نہیں معلوم تیرے درود کتنے ہم نے مدینہ پہنچا دیے ہیں. تو بھائی ایسا درود پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن وہ یہ 2 درود میں فرق کیسے ہوگا بھائی؟ کیسے فرق ہوگا؟ اس لیے کہ پڑھنے والا تو یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی زبان سے پڑھتا ہے، یہ بھی زبان سے پڑھتا. میرے دوستوں اس کا فرق اگر میں بیان کروں تو میرے پاس اس کی طاقت نہیں کہ کون سا درود مدینہ جا کے اللہ کے عرش پہ جائے اور کون سا درود نہ قبول ہو. یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس کو سمجھاؤں، لیکن اللہ کا کرم ایک اللہ کے ولی نے ہم کو سمجھا دیا. بولو سبحان اللہ. کیا ہے اور وہ اللہ کے ولی کون ہے میرے دوستو؟ ہر وقت ہماری زبان پر انہی کا نام رہتا. دعا کرو اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ارے میرے دوستو وہ اللہ کے ولی وہی کہہ دو ساتھ میں کہو کون؟ پیرانے پیر اور میرانے میر اور عالم ربانی اور فیض سبحانی اور سلطان العارفین اور قطب الاقطاب شیخ عبد القادر. میرے پیاروں کتنے پیار سے فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا ذرا اتنا تو بتائیے، ایک وہ درود ہے جو مدینہ پہنچے اور مدینے سے اللہ کے عرش پر جائے، اور ایک وہ درود ہے جو دنیا ہی میں رہ کے منہ پہ مار دیا جائے. پیران پیر کرو گے، عمل کرو گے انشاءاللہ. میں جواب بتا رہا ہوں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے درود میں ایک چیز ملا دے، پڑھنے میں دیر ہوگی لیکن مدینہ پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی. ارے مدینہ پہنچنے میں دیر ہوگی مگر خدا کے دربار میں پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی. کتنی چیز ملا دے؟ ارے بولو میرے پیاروں، سب ساتھ میں بولو نا، کتنی چیز ملانا؟ درود پاک میں ایک چیز ملانا بھائی، ملاؤ گے انشاءاللہ ملاؤ گے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تیرے درود میں، کتنے پیار سے فرمایا، تیرے میرے درود میں ایک چیز ملا دے، پڑھنے میں دیر ہوگی مدینہ پہنچنے میں دیر نہیں ہوگی. ایک چیز ملائیں گے انشاءاللہ. پیران پیر سے پوچھا گیا وہ کون سی چیز ملائے؟ ارے وہ کون سی چیز درود پاک میں ملائے؟ اللہ مدینہ کی سیر کرائے، اللہ اپنے دربار میں وہ درود پاک کو اٹھائے. کون سی چیز ملائے؟ پیران پیر نے فرمایا درود پاک کے ساتھ میرے آقا تاجدار مدینہ کی محبت ملا دے. درود کہے بھائی اللہ اکبر، کہے بلند آواز سے. درود پاک کے ساتھ آقا تاجدار مدینہ کی محبت ملا دے. آج میرے دوستوں میں اسی لیے آیا ہوں، آج محبت کریں گے. بولو اللہ کی قسم، بولو کریں گے، محبت کریں گے انشاءاللہ. بولو نا آقا سے کون کون محبت کریں گے؟ جم کے ہاتھ اوپر کرے. ارے کہو بھائی انہی کے صدقے جئیں گے انشاءاللہ، انہی کے صدقے مریں گے انشاءاللہ، اور انہی کے اوپر اپنا تن من دھن سب قربان کریں گے انشاءاللہ. بلکہ طے کر لو، دعا مانگو اللہ مجھے محمد کا دیوانہ بنا دے. کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ محبت کے ساتھ. اور آپ کو ابھی بھی میں درود پاک نہیں پڑھاؤں گا، پہلے اس کی کوشش کرو کہ محبت ہمارے دل میں آ جائے. کریں گے بھائی، کریں گے محبت. ہاں کوشش کرو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کی محبت آ جائے. اس لیے کہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ارے پورا مجمع بولے نا، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ساتھ میں کہتے ذرا جم کے کہہ دے ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، تاجدار مدینہ سے بڑھ کر کوئی تاجدار نہیں، راج دلارے سے بڑھ کر کوئی دلارا نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. میرے پیارو ایک عجیب واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو، اس لیے کہ اس واقعے سے مجھے بہت ساری باتیں نکالنا ہے. رمضان آنے سے پہلے اپنے ایمان کو تیار کرنا، کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ رمضان آئے گا نا، رمضان آئے گا، پہلے آپ کو یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا آنے والا؟
میں نے پورے سب بولے کون سا مہینہ آنے والا؟ رمضان. ساتھ میں بولو کون سا مہینہ آنے والا؟ یہ رمضان نام اللہ نے دیا. یہ رمضان نام ہم نے نہیں چوز کیا. ارے ہم نے دیا رمضان نام نا، آپ نے دیا. یہ نام کس نے دیا؟ قرآن کریم اٹھاؤ، سورہ بقرہ 6 رکوع کی دوسری آیت کی تیسری آیت. سورہ بقرہ دوسرا پارہ 6 رکوع اس کی تیسری آیت. اس میں اللہ خود فرماتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ رمضان کا مبارک مہینہ جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو رمضان نام دینے والا کون؟ رمضان نام دینے والا کون؟ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ نے جو مہینہ عطا کیا اس کا نام ہے رمضان. رمضان کا ترجمہ کیا؟ رمضان کا ترجمہ کیا؟ وہ صحابی آئے کہا اللہ کے رسول رمضان نام تو اللہ نے دیا لیکن اس کا ترجمہ کیا معلوم ہے؟ ارے معلوم ہے؟ نہیں معلوم نا. وہ انڈیا اور انگلینڈ کا کرکٹ چلتا ہے معلوم ہے؟ ٹی وی سیریل معلوم ہے؟ اچھا رمضان ایسا تھوڑی کہ پہلی مرتبہ آیا. ارے پہلی مرتبہ رمضان آیا. یہاں جو بڑے بوڑھے بیٹھے انہوں نے 40 رمضان دیکھے ہوں گے لیکن آج تک یہ نہیں پوچھا کہ رمضان کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ صحابی نے پوچھا. بولو کس نے پوچھا؟ صحابی نے پوچھا. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رمضان کا کیا معنی؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے بڑے پیار سے فرمایا رمضان کا معنی کسی چیز کو جلا کے ختم کر دینا. رمضان کے معنی کسی چیز کو جلاؤ، ختم کرو، چورا چورا کرو، راکھ بنا دو، پھینک دو. رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو جلا کر ختم کرنا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ اس لیے کہ اس میں اللہ میرے امتیوں کے گناہوں کو جلا کے ایسا راکھ کرے گا کہ یہاں رمضان ختم ہوگا اور اس کا عمل نئے سلسلے سے شروع ہو جائے گا. یہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا، اس سے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا پہلے 10 دن آ گئے اولہ رحمہ وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آ جائے رحمت کا پروانہ تجھے نصیب ہو جائے گا، دوسرے 10 دن آ جائے مغفرت کا پروانہ تجھے ملے گا، اور آخری 10 دن آ جائے ہمارے نبی فرماتے میرا امتی ہے جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. تو مہینہ بہت پیارا ہے میرے پیارو رمضان. رمضان مہینہ بہت پیارا آ رہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس مہینے کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو کچھ بنائیں گے انشاءاللہ. بنائیں گے نہیں انشاءاللہ. میں آپ کو ایک بہت عجیب صحابی کا واقعہ بیان کروں گا. درود پڑھنا باقی ہے ابھی مجھے یاد ہے. ارے پڑھیں گے نا؟ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے مت بیٹھو بھائی، کچھ ڈر سے بیٹھے ہو. مولانا حبیب صاحب کیا معاملہ ہے؟ ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے، ابھی تو روزہ بھی نہیں شروع ہوا ہے. ارے بولو نا، کوئی ٹینشن تو نہیں نا آپ کو؟ ارے بولو نا کوئی ٹینشن تو نہیں نا؟ بیوی سے جھگڑا وڑا کر کے تو نہیں آئے؟ ایک آدمی تھا وہ بیوی سے جھگڑا کیا، اس نے سننا جھگڑا کیا، عجیب جھگڑا کیا. تو بیچارہ بہت تھکا کیا کرے بیچارہ، کرے تو کیا کرے. بیوی نے بہت ظلم کیا ہوگا تو آخر میں وہ کیا گیا اس نے، لیکن دعا مانگ لی. کیا دعا مانگ لی؟ اللہ تو میرے کو اوپر اٹھا لے. آپ لوگ نہیں کرنا ایسا. اس نے دعا مانگ لی اللہ میرے کو اوپر اٹھا لے. تو بیوی نے دیکھا کہ یہ تو دیکھو کتنا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں مظلوم ہوں. تو بیوی نے بھی کہا اللہ میرے کو بھی اٹھا لے، اللہ میرے کو بھی اٹھا لے. تو اس نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اللہ میری مت سن، اس کی تو سن لے. میرے پیارو موڈ فریش ہو گیا نا آپ لوگوں کا؟ میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ مولانا محمد سمجھ میں آیا؟ وہ ترجمہ کر دو، وہ پیرس میں جا کے یہی کام کرے گا. ارے ہمارے مولوی محمد بھی بہت ہوشیار ہے، شروع سے ترجمہ نہیں کیا، یہ سنا ہے تو ترجمہ کیا. یہ بھی بیچارہ بیوی سے دکھی یہاں پر آیا ہوگا. میرے دوستوں میں ایک صحابی کے بارے میں پھر ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ.
ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے میرے پیاروں، اتنے اونچے درجے کے صحابی، شاید نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی. بولو نام سنا؟ نام سنا تو ہاتھ اوپر کر لے، اللہ اس کے بدلے ہم کو جنت عطا فرمائے. کون سے صحابی؟ حضرت سلمان. پھر کہو کون سے صحابی؟ حضرت سلمان. ایک روایت کے مطابق ان کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ 160 سال دنیا میں رہے. کون؟ حضرت سلمان فارسی. اور ایک روایت میں تو لکھا 250 سال دنیا میں رہے. مطلب ہے کہ یہ بہت، اور یہ صحابی کے بارے میں لکھا اور لمبے چوڑے بڑے خوبصورت اور سر پر امامہ پہنتے تھے. یعنی اتنے پیارے صحابی اور اتنے خوبصورت صحابی، اور اصل ایران کے رہنے والے. کہاں کے رہنے والے؟ ایران کے رہنے والے، اور وہاں سے مدینہ غلام بن کر آئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شکل اور صورت عطا فرمائی، لمبائی بھی تھی، چوڑائی بھی تھی، اور سر پر امامہ ہوتا، گورے گورے ہوتے. اور جب چلتے تھے نا، راستے میں چلتے تھے تو کوئی نیا آنے والا کبھی کبھی کہتا تھا اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. جب ان کے قریب جاتے تھے اور کہتے تھے آپ محمد ہیں، تو یہ رو کر کہتے تھے میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام ہوں. میں محمد نہیں، میں محمد کا غلام. اور ہمارے نبی کا پتہ بتا دیتے تھے. یعنی میرے دوستوں، حضرت سلمان فارسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وجاہت عطا فرمائی. لیکن آپ کو ایک قصہ صرف ان کا سنا دو، بہت پیارا قصہ. بھائی سب سنیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ اس قصے کے بعد ہمیں درود بھی پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ ہمیں زندگی کو کیسے گزارنا. بھائی عمل کریں گے انشاءاللہ. تو یہ حضرت سلمان نام کا استاد نے کہا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں لکھا کہ جب مدینہ آئے تو غلام بن کر آئے. ساتھ میں بولو، مدینہ آئے تو، لیکن تھے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے، غلام تھے. اور کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام تھے. ساتھ میں کہو کس کے غلام تھے؟ ایک یہودی کے غلام. اب وہ یہودی کیا کرتا تھا؟ یہودی کی ایک عادت تھی، اس کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں، بڑی پراپرٹی، بڑے باغ، کھجور کے باغ. وہ پورا دن حضرت سلمان سے کام لیتا، صبح سے لے کے دوپہر تک، دوپہر سے لے کے شام تک، شام سے لے کے رات تک، بس حضرت سلمان کے پاس کام لیتا. اور حضرت سلمان غلام تھے، وہ کام کرتے تھے، کلمہ پڑھاتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی کے غلام تھے. اور یہودی کے بارے میں لکھا وہ دبلا پتلا سا انسان تھا، لیکن حضرت سلمان کے پاس پورا دن کام لیتا. اور جب رات کا وقت ہوتا نا، رات کا وقت، شام کا وقت ہوتا، تو سلمان کو کہتا میرے سامنے بیٹھو، چلو میرے سامنے بیٹھو. اب حضرت سلمان فارسی غلام تھے، وہ سامنے بیٹھ جاتے. جب سامنے بیٹھ جاتے تو یہ یہودی ہمارے آقا تاجدار مدینہ کو گالی بکنا شروع کر دیتا. اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اتنی گالیاں بکتا، اور اتنا برا برا کہتا. حضرت سلمان فارسی صبر کرتے صبر کرتے صبر کرتے. لیکن میرے دوستوں، صبر کا بھی پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. صبر بھی آدمی کرتے کرتے آخر میں وقت آ جاتا ہے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بس وہ یہودی بیٹھا ہے اور اس نے حضرت سلمان فارسی کو سامنے بٹھایا اور معلوم نہیں کیا کیا ہمارے نبی کے بارے میں کہنے لگا. حضرت سلمان کو غصہ آیا. بولو حضرت سلمان کو، ساتھ میں بولو نا حضرت سلمان کو. اور یہ غصہ بھی وہ تھا جو اللہ کو بھی پیارا لگتا ہوگا. بھائی لگتا ہوگا نہیں نا؟ حضرت سلمان فارسی کو غصہ آیا، بس کھڑے ہوئے اور ایک تماچا دیا. ایسا یہودی کو تماچا دیا، وہ دبلا پتلا. اور یہ تو سلمان کا ہاتھ تھا. بھائی سلمان کا ہاتھ تھا، لمبے چوڑے ہٹے کٹے کلمے والے. اب جیسے مارا تو یہودی دو گلاٹی کھا کے نیچے گرا. لیکن نیچے گرنے کے بعد اس نے چلانا شروع کیا، پورے محلے میں آواز دینا شروع کیا، ارے آ جاؤ پورے محلے والے آ جاؤ، دیکھو دیکھو ایک غلام ہے، ایک غلام ہے. وہ اپنے آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب وہ محلہ یہودیوں کا محلہ، تقریباً 400-500 یہودی جمع ہوئے اور سب نے مل کر جو حضرت سلمان کو مارا. میرے پیاروں، آج بھی کتابوں میں لکھا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضرت سلمان پورے کے پورے زخمی ہو گئے. میرے پیاروں، کیسا زخم ہوگا. خیر سب مار مار کر چلے گئے. رات کا سناٹا چھایا ہے. وہ آقا بھی چلا گیا، وہ سب کے سب مار دھاڑ کے چلے گئے. حضرت سلمان زمین پر ہے، خون میں لثپت ہے، اسی طرح کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. حضرت سلمان دھیرے دھیرے، پاؤں بھی زخمی، ہاتھ بھی زخمی، گرتے پڑتے. رات کا وقت ہے. حضرت سلمان ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. میرے دوستو، وہ منظر کیسا منظر ہوگا. اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا تو رات کے سناٹے میں سلمان فارسی زمین پر گرے ہیں، لمبے چوڑے ہیں. اللہ کے رسول نے پوچھا ماں بالو کا یا سلمان، اے سلمان یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کبھی تمہیں تو اس طرح نہیں دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ حضرت سلمان نے پوری داستان سنا دی کہ اللہ کے رسول سالوں سال سے میں پریشان ہوں، لیکن کبھی میں آپ کے پاس نہیں آیا. لیکن آج تو 400-500 نے مل کر بہت مارا، مجھے بہت مارا. اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو تھے. فرمایا سلمان جاؤ واپس چلے جاؤ، آقا سے معافی مانگ لو. یہ اسلام ہے میرے پیارو. جاؤ واپس چلے جاؤ اور آقا سے معافی. حضرت سلمان نے کہا میں واپس چلا جاؤں. کہاں جاؤ تم؟ وہ آقا ہے.
تم غلام ہو اور غلام کے لیے ضروری ہے کہ آقا کی فرما برداری کرے. جاؤ جا کر اپنے آقا سے معافی مانگو. حضرت سلمان دوستو اندازہ لگاؤ اس وقت دل پر کیا گزرتی ہوگی حضرت سلمان کے. لیکن اٹھے جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے فرمایا سلمان جانے سے پہلے ابھی جبرائیل نے مجھے 2 باتیں بتائی ہے. کہو سبحان اللہ. اے سلمان وہ دونوں انعام میں تجھے دے دیتا, میں تجھے وہ انعام دے دیتا. حضرت سلمان ٹھہر گئے. میرے دوستوں کپڑے پھٹے ہوں گے, پورے بدن سے خون بہتا ہوگا, حضرت سلمان کا پورا بدن دکھتا ہوگا. لیکن کہا کہ میرے پیارے نبی کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر کہا, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں کہہ دوں کہ سلمان آج سے اللہ نے فیصلہ کر لیا, سلمان منی وانا من سلمان. اے سلمان آج سے تو میرا بن گیا, میں تیرا بن گیا. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے وہ رات کے سناٹے میں حضرت سلمان سے فرمایا سلمان منی وانا من سلمان. ہمارے آقا نے فرمایا رات کے سناٹے میں حضرت سلمان لہو لہان زخموں سے چور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آج اللہ نے فیصلہ کر دیا, قیامت تک سلمان تو میرا رہے گا اور میں تیرا رہوں گا. اور دوسری بات کیا بتائی معلوم؟ بہت اچھی بات بتائی. اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان, بھائی سب سبحان اللہ کہو گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولو نا, بلند آواز سے کو بولو گے نا. اس لیے ایک بات ہوئی, دوسری بات سنو. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قیامت تک آنے والا میرا امتی وہ جنت جنت مانگتا رہے گا. قیامت تک آنے والا میرا امتی جنت جنت مانگتا رہے گا, لیکن سلمان قیامت تک جنت سلمان کو مانگتی رہے گی. فرمایا الجنت تحن الی سلمان. ہمارے نبی نے فرمایا پوری دنیا جنت کو مانگے گی, اور جنت کو پوچھو تجھے کیا چاہیے تو جنت کہے گی مجھے سلمان چاہیے. حضرت سلمان پورا زخموں سے چورتے, لیکن جب یہ 2 باتیں ملی نا کہ اللہ کے رسول نے کہا سلمان میں تیرا تو میرا اور جنت تجھے ماں, حضرت سلمان پڑھتا ہے فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ایسا لگا مجھے کسی نے مارا ہی نہیں, کہتے میرے سارے زخم اچھے ہو گئے, مجھے کسی نے مارا نہیں. حضرت سلمان کہتے میں روتا روتا گیا, وہ یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ میرے نبی نے مجھے سکھایا کہ میں تجھ سے معافی مانگوں, اس لیے میں تیرے سامنے معافی مانگنے کے لیے آیا. لیکن سلمان نے یہ بھی ساتھ میں کہا آئندہ میرے نبی کے بارے میں ایسی کچھ بات مت کرنا, اس لیے کہ وہ ایمان جو ہے نا وہ ایمان مجھے ہاتھ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے. لیکن میرے دوستو کچھ دن گزرے, سنو کچھ دن, بولو نا ساتھ میں بولو کچھ دن. ایک دن پھر وہی معاملہ, وہ یہودی بیٹھا ہے اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھا ہے, سلمان بیچارے سامنے بیٹھے, اور وہ یہودی نے بکنا شروع کیا, بکتا گیا یہاں تک کہ کچھ ایسی بات کہہ دی حضرت سلمان کو گوارا نہ ہوا. حضرت سلمان اسی تیش میں اٹھے اور پھر وہی تماچا مارا, اور وہ یہودی کلا بازی کھاتا جا کے گرا, اور گر کر اس نے وہی کام کیا, سارے محلے کو جمع کیا, دیکھو اس کو دیکھو, غلام ہے غلام, یہ ہماری روٹی پر پلتا ہے, یہ ہمارے اناج کو کھاتا ہے, یہ ہماری بنائی ہوئی زندگی پہ رہتا ہے, اور یہ دیکھو یہ آقا کے اوپر ہاتھ اٹھاتا. اب وہی 400-500 آئے اور جو سلمان کو مارا, اور سب رات کے سناٹے میں چھوڑ کر چلے گئے. حضرت سلمان کہاں جاتے؟ ارے میرے دوستوں کہو نا, سہارا ہے تو مدینے والے کا آسرا ہے نا. حضرت سلمان اٹھے پورے زخموں سے چورے, اپنے آپ کو گھسیٹتے پھر رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھولا گیا اور حضرت سلمان کے بدن سے جو خون بہتا تھا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو آئے. کہا سلمان تجھے کہا تھا نا کہ کچھ کہنا نہیں, تجھے کہا تھا ہاتھ اٹھانا نہیں. آج حضرت سلمان نے کہا میرے پیارے نبی, آج اس نے بہت عجیب بات کہی. حضرت سلمان نے جو جملہ کہا سننا, حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے گالی دیتا میں برداشت کرتا, میری ماں کو گالی دیتا میں برداشت کرتا, ارے میرے باپ کو گالی دیتا میں برداشت کرتا, ارے مجھے پورے خاندان کو گالی دیتا برداشت کرتا, لیکن اس نے آپ کی عزت پر حملہ کیا. اور اللہ کے رسول آج نہیں آئندہ بھی ہوگا تو سلمان ہاتھ اٹھائے گا, سلمان جان دے سکتا لیکن نبی کے خلاف آواز نہیں سن سکتا. میرے پیارو کیا محبت ہوگی میرے پیارو, محبت کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہمارے نبی نے دیکھا کہ سلمان, ہمارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ, بولو سبحان اللہ بولو, سلمان کے سر پر رکھا اور کیا فرمایا, اے سلمان ایک بات بتاؤں. حضرت سلمان تو زخموں سے چور سے, کہا اللہ کے رسول بتائے مجھے کیا کرنا. کہا جاؤ تیرے آقا کو کہہ دے کہ تجھے بیچ دے اور جو قیمت مانگے قبول کر لے, اس لیے کہ محمد تجھے خریدنے تیار ہو چکا ہے.
او حضرت سلمان کے بارے میں لکھا ایسا زور کا نعرہ مارا ہوگا یا حضرت سلمان ایسے سارا زخم ختم. ارے وہ سر بھی زخمی ہے, ہاتھ اور پاؤں زخمی ہے, لیکن حضرت سلمان کھڑے ہو کہا اللہ کے رسول آپ مجھے خریدیں گے, آپ مجھے خریدیں گے. اللہ کے رسول نے کہا, حضرت سلمان نے زور سے آواز لگائی, اے اللہ کیا نصیبہ کھلا ہے, یہودی کی غلامی سے نکلوں گا اور تاجدار مدینہ کی غلامی میں آ جاؤں گا. اب حضرت سلمان بہت اطمینان سے کہ اب تو سودا ہی ہو گیا, اب تو کوئی ٹینشن ہی نہیں. صبح صبح ہوئی, یہودی کے پاس گئے, کہا مجھے بیچ دے. یہودی کو کہا مجھے, کہا کون خریدے گا, کہا محمد الرسول اللہ. کہا کتنا دیں گے, وہ کتنا دیں گے. یہودی نے کہا ارے حضرت سلمان نے کہا میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں قیمت بتاؤں, تو قیمت بولتا جائے گا, محمد عطا کرتا جائے گا. وہ یہودی کو معلوم, بھائی وہ یہودی کو معلوم کہ جو بولوں گا وہ ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم بھائی یہودی بھی اتنا تو جانتے تھے نا کہ یہ محمد صحیح ہے. ارے بولو جانتے تھے کہ نہیں. ارے قرآن میں لکھا سارے یہودی کو معلوم تھا کہ یہ نبی ہے, مگر مارے جھلن کے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. بلکہ قرآن نے تو کہا یہودی اتنا نبی کو پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. ارے میرے سامنے میرا بیٹا آئے گا تو میں پہچانوں گا کہ نہیں پہچانوں گا. اتنے بڑے مجمع میں بیٹا آپ کا آئے گا, بولو آپ پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے. قرآن کریم میں اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا کہ یہودی ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو پہچانتے, لیکن جو جلن تھی جس کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کرتے تھے. یہ کہاں پر لکھا ہے؟ ارے بولو نا ساتھ میں بولو. قرآن میں کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہودی کو دیکھو, یہ عیسائیوں کو دیکھو, یہ ہمارے نبی کو ایسا پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. تو وہ سمجھ گیا یہودی کون خریدنے والے ہیں. اس نے سوچا ایسی بات کہوں کہ جو محمد سے بھی نہ ہوئے, کہو نعوذ باللہ. یہودی نے کیا کہا معلوم, ارے میں قیمت بتاؤں گا تو وہ تو دے دیں گے. یہودی نے کہا اے سلمان چل میرے ساتھ میں چل. اب حضرت سلمان حیران کہ بھائی یہاں قیمت بات کرنی ہے تو قیمت کی بات ہی نہیں ہو رہی. وہ یہودی لے گیا ایک یہ تو کچھ بھی نہیں میدان, ایک لمبے چوڑے میدان پر لے گیا. کہا یہ پوری زمین میری ہے. وہ یہودی نے کہا زمین میں. سلمان نے کہا مجھے معلوم ہے آپ کی زمین ہے. کہا یہ میری زمین ہے, اگر تجھے آزاد ہونا ہے, سننا, اگر تجھے آزاد ہونا ہے میں بیچ دوں گا, تجھے بیچ دوں گا, لیکن تم جا کے تمہارے محمد کہہ دو صلی اللہ ہو, تم جا کے تمہارے محمد کو کہہ دو کہ یہ جو زمین ہے نا, زمین میں 3 رات کا موقع دوں گا. کتنی رات کا؟ 3 رات کا موقع دوں گا. یہ زمین پر مجھے 3 رات میں 300 کھجور کے درخت چاہیے. کیسے درخت؟ کھجور کے 300 کھجور کے درخت چاہیے, اور ہر کھجور پکی ہونا چاہیے, کوئی کچی نہیں ہونا چاہیے, اور 3 رات میں یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو تم آزاد, نہیں ہوتا ہے تو پڑے رہو میرے غلام بن کے. میرے پیارو بتاؤ کیا ہوگا معاملہ. وہ کہہ کر چلا گیا. کون چلا گیا؟ ارے سب بولو نا, کون چلا گیا؟ حضرت سلمان وہ میدان پہ کھڑے اور سوچ رہے اتنا لمبا چوڑا میدان, اور 3 رات کے اندر یہاں 300 کھجور کے درخت لگانا, اور کھجور کا درخت نہیں لگانا, اس پر کھجور بھی آنی چاہیے اور کھجور بھی پکی ہوئی ہونی چاہیے. حضرت سلمان فارسی جو اتنے خوش تھے نا, رات کو بہت خوش تھے, نعرہ مارا تھا کہ میں یہودی کی غلامی سے نکل کر محمد کی غلامی میں چلا جاؤں گا. وہ سلمان فارسی وہی زمین پر بیٹھ کے رو رہے اور کہہ رہے اللہ, اے اللہ کیا میرے نصیب میں نہیں کہ میں محمد کی غلامی کروں. اس لیے کہ یہ 3 رات کا معاملہ ہے, 300 کھجور کے درخت لگانا ہے, اور کھجور پکی ہونی چاہیے, اور سب اچھا ہونا چاہیے. اے اللہ یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی وہیں بیٹھے. ارے بولو حضرت سلمان فارسی. تھوڑی دیر میں حضرت سلمان کو خیال آیا کہ کم از کم نبی کو جا کے خبر تو کروں, بھلے یہ معاملہ نہیں ہوگا, میں یہودی کا غلام رہوں گا, لیکن کم از کم نبی کو خبر تو کروں. شام کا وقت ہے, سب بولو شام کا, شام کا وقت ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت میں پورے غم سے بھرے ہوئے, ارے پورے غم میں ڈوبے ہوئے حضرت سلمان فارسی ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ عصر کی نماز کے بعد حضرت سلمان قریب گئے. کہا اللہ کے رسول نے کہا اچھا آ گئے, یعنی ہمارے نبی انتظار کر رہے. کہا سلمان آ گئے, بتاؤ یہودی نے کیا کہا, تمہارے آقا نے کیا کہا, تاکہ میں قیمت چکا کر معاملہ ختم کروں. حضرت سلمان فارسی نے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول قیمت نہیں مانگی, ایسا مانگا ہے وہ زمین بتائی, زمین
3 رات میں 300 کھجور کے درخت، کھجور پکی ہوئی، اور یہ ہو نہیں سکتا. میں تو صرف آپ کو بتانے کے لیے آیا، میں واپس یہودی کی غلامی میں جاتا ہوں. اللہ نے میرے مقدر میں آپ کی غلامی نہیں لکھی ہے، میں یہودی کی غلامی کروں گا. حضرت سلمان جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ. سب کہہ دو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ، ہو جائے گا. ارے بولو نا سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ بیٹھ جاؤ سلمان، بیٹھ جاؤ، ہو جائے گا. اب حضرت سلمان فارسی بیٹھے اور حضرت سلمان فارسی اپنے دماغ میں پلاننگ کرتے ہیں، دماغ میں پلاننگ کرتے کہ اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کریں گے اور سب کو کہیں گے کلہاڑی ہاتھ میں لے لو، اور سب کو وہ زمین پر لے جائیں گے اور سارے صحابہ مل کر کھدائی کا کام کریں گے اور یہ کھدائی ہوگی اور کھجور کے درخت لگیں گے. حضرت سلمان فارسی سوچ رہے، لیکن ہمارے نبی نے کسی کو بلایا نہیں. مغرب کی نماز کھڑی ہو گئی. کون سی جماعت کھڑی ہو گئی؟ مغرب بھی ہو گئی. اس کے بعد میں اللہ کے رسول اپنے کاموں میں لگے ہوئے، صحابہ کرام آ رہے جا رہے. اب کسی کو بلا، عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کی نماز بھی ہو گئی. ارے بولو عشاء کی نماز بھی. اب تو حضرت سلمان، ارے ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول نے تو کسی کو بلایا نہیں. آج پہلی رات، کل دوسری رات، پھر تیسری رات، اور اس میں سارا معاملہ حل ہونا. اب حضرت سلمان بے چین ہے. ارے میرے دوستوں، رات کا ایک حصہ گزر گیا. اب حضرت سلمان نے ہمت کی، کہا اللہ کے رسول وہ کھجور کے درخت لگانے ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں سلمان، ہمیں تو وہاں جانا نا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو چادر تھی، بھائی چادر مبارک جو آپ کے ہاتھ میں تھی، کہا سلمان یہ لے لو، یہ لے لو، یہ چادر مبارک لے لو، چلو چلو ہم چلے، ہمیں بتاؤ وہ زمین کون سی ہے. اب اللہ کے رسول سننا، اللہ کے رسول پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سلمان، بولو کون؟ حضرت سلمان ہمارے نبی کی مبارک چادر کو لے کر آگے بڑھے جا رہے اس زمین پر آ گئے. جب حضرت سلمان اس زمین پر پہنچے، ہمارے نبی سے فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ پر قربان یہ زمین ہے. اور حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ تو اکیلے آئے، کیسے کام ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا وہ چادر کہاں ہے؟ اے نریدائی، او میری چادر کا. حضرت سلمان نے کہا اللہ کے رسول آپ کی مبارک چادر. کہا بچھا دو، اسے بچھا دو. اور وہ لمبا چوڑا میدان تھا، حضرت سلمان فارسی نے بچھا دیا. کیا فرمایا؟ نم یا سلمان سو جاؤ. بھائی چادر بچھا دی، سو جاؤ. کہا اللہ کے رسول میں سو جاؤں؟ تو کہا سو جاؤ، میں بھی سونے والا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا سو جاؤ. کیوں؟ کہا میں بھی سونے والا. حضرت سلمان کہتے ہیں سوئیں گے تو یہ کیسا ہوگا، یہ کام کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا سلمان سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، میں بھی سو جاؤں، فرشتے آئیں گے اور کام کر کے چلے جائیں گے. اور ہوا کیا معلوم؟ بڑی عجیب بات، چادر بچھا دی گئی. ارے ساتھ میں بولو نا چادر. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. بولو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور حدیث پاک میں لکھا کان اذا نام نفخا. حدیث پاک میں لکھا جب ہمارے نبی سوتے تھے تو ہلکی ہلکی کھراٹے کی ایک آواز آتی تھی اور ہر آواز سے مشک کی خوشبو باہر نکلا کرتی تھی. ہم لوگ بھی سوتے نا کھراٹے. وہ قاسم آتے کھراٹے آتے نا رات کو. بیوی کو پوچھ لینا کھراٹے مارتا ہے کہ نہیں مارتا. اتنے سال ہو گئے اللہ کے بندے کو یہ نہیں معلوم کھراٹے لیتا نہیں لیتا. لیکن میرے پیارو ہمارے خراٹے تو بہت عجیب ہوتے ہیں. ایسے خراٹے ہوتے کہ ہماری نیند بھی حرام ہو جاتی ہے. صحیح ہے نا؟ کوئی اگر ایسا ہمارے کمرے میں آ گیا تو رہنا مشکل ہو جائے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ساؤتھ افریقہ جب میں گیا نا ساؤتھ افریقہ تو وہاں ایسا ہوا. میری پہلی رات ساؤتھ افریقہ میں ایک بھائی میرے پیچھے پڑا مولانا خدمت کرنا. ارے میں بہت پہلے کی بات بتاتا، ابھی تو بوڑھا میں بھی ہو گیا. لیکن اس زمانے میں کہا خدمت کی ضرورت. میں نے کہا بھائی کوئی خدمت کی ضرورت نہیں، میں ساؤتھ افریقہ آیا پورا دن سفر کر کے آیا، مجھے چین. کہا نہیں مولانا میں آپ کے ساتھ سوؤں گا. میں نے کہا سو جا. اب میرے سے پہلے اس کو نیند آ گئی اور وہ ایسے کھراٹے مارے کہ برابر پونے گھنٹے تک میں نے تو برداشت کیا. پھر میں نے اس کو اٹھایا، جیسے اٹھایا مجھے کہتا مولانا کوئی خدمت. میں نے کہا ایک ہی خدمت، تو باہر میں اندر. اس لیے کہ تیرا یہ جنریٹر کب بند ہوگا؟ تو جس کا پیٹ خراب ہوتا ہے نا وہ بہت زور کے کھراٹے لیتا ہے، اور جس کے پیٹ میں کھانا ہضم نہیں ہوتا وہ دونوں قسم کے ہوتے، کھراٹا لینے والا اور نہ لینے والا. صحیح تندرست آدمی وہ ہوتا جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے. کان اذا نام نفخا. ہمارے نبی جب سوتے تھے ہلکی سی آواز آتی تھی اور جب آواز آتی تھی تو منہ سے مشک کی خوشبو بھی آیا کرتی تھی. اب حضرت ہم واقعے پر آ جائیں. حضرت سلمان فارسی نے چادر بچھائی. ارے بولو ہمارے نبی. حضرت سلمان سوئیں گے. ارے ساتھ میں بولو نا سوئیں گے. ان کا تو بہت بڑا معاملہ ہے، آزاد ہونے کا معاملہ. حضرت سلمان کے بارے میں لکھا، سنا حضرت سلمان کے بارے میں لکھا سوئے نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول کو دیکھ رہے تو اللہ کے رسول تو آرام کر رہے. پھر کبھی یوں آسمان کی طرف دیکھتے کہ کم از کم جبرائیل دکھے تو صحیح کہاں ہے.
ارے بھائی فرشتے آنے والے دکھے تو صحیح، لیکن حضرت سلمان کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن وہ بھی تو تھکے ہوئے تھے، زخموں سے مکمل چور تھے۔ حضرت سلمان سنا حضرت سلمان سو گئے، بولو حضرت سلمان سو گئے۔ میرے پیاروں اب سننے جیسی باتیں ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں سو گیا، فرماتے انامنی الذی انام رسولی، اسی خدا نے مجھے سلا دیا جس خدا نے میرے پیغمبر کو سلا دیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی نا، حضرت سلمان فارسی فرماتے آنکھ کھلی، اندھیرا تھا، ارے اس زمانے میں لائٹ بلب تو کچھ نہیں تھا، پورا میدان میں اندھیرا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھ کھلی، قریب دیکھا اللہ کے رسول نہیں ہے، اللہ کے۔ حضرت سلمان فارسی گھبرا گئے کہ کہتے فصیح تو، فرماتے میں گھبرا گیا کہ اللہ کے رسول کہاں گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اٹھا، تھوڑا آگے گیا تو دیکھا سجدے میں میرے نبی رو رہے ہیں، سجدے میں میرے نبی رو رہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے۔ حضرت سلمان کہتے اللہ کی قسم اتنی شرم آئی کہ غلام تو سو رہا ہے اور آقا تہجد پڑھ رہے ہیں۔ لیکن سننا جیسے تہجد کی نماز ہو گئی نا، سننا جیسے تہجد کی نماز ہو گئی، اللہ کے رسول نے پوچھا سلمان کیوں اٹھ گئے؟ میرے دوستو کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو تہجد پڑھو، کہا کیوں اٹھ گئے؟ سلمان نے کہا اللہ کے رسول آنکھ کھلی، آپ نماز پڑھتے میں بیٹھا ہوں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سننا جملہ، سو جا، وہ یہودی تجھے چین سے سونے نہیں دیتا، محمد کی غلامی میں چین سے سو جا۔ اور کیا فرمایا؟ صبح کا وقت ہوگا فکر نہ کرنا، میں خود تجھے اٹھا دوں گا۔ میرے دوستو حضرت سلمان فارسی فرماتے میرے نبی نے ایسے پیارے جملے کہے، میں اپنے بستر پر آ کے لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ حضرت سلمان کہتے ایسا رویا، دعا کرو اس رونے کے صدقے میں اللہ میری اور آپ کی مغفرت فرمائے۔ حضرت سلمان فرماتے میں مسلسل روتا گیا اور روتے روتے کب میری آنکھیں بند ہو گئی سلمان فارسی فرماتے مجھے نہیں معلوم، لیکن تھوڑا تھوڑا اجالا ہوا، تب میرے پیارے نبی نے بڑے پیار سے مجھے بیدار کیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں اٹھا، میں نے اپنی آنکھوں کو مسلا، آنکھوں کو مسلنے کے بعد میں نے دیکھا تو میرے نبی مسکرا کر کہتے ہیں دیکھ سلمان، ذرا دیکھ تو صحیح سلمان۔ حضرت سلمان فرماتے میں آگے گیا، میرے پروردگار کی قسم 300 کھجور کے درخت لگ چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے 300 کھجور کے درخت تھے، کھجور پکی ہے۔ اور سلمان فارسی فرماتے ایسی کھجور تو میں نے کبھی مدینے میں دیکھی نہیں، ایسی کھجور کے میں نے مدینے میں دیکھی نہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو پوچھا اللہ کے رسول آج تک مدینے میں ایسی اچھی کھجور کبھی آئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کھجور کا نام اجوا کھجور ہے۔ ارے بولو بولو سبحان اللہ، جو آج بھی سب سے زیادہ مہنگی ملتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اجوا کھجور ہے، اور یہ وہ کھجور ہے جو ڈائریکٹ اللہ مدینے سے بھیج، اللہ ڈائریکٹ جنت سے بھیج دیتا ہے۔ یہ وہ کھجور ہے جو اللہ ڈائریکٹ جنت سے دے دیتا۔ بس حضرت سلمان فارسی نے دیکھا اور پھر اس کے بعد میں جو ہونا وہ میرے پیاروں وہ یہودی کے پاس، کس کے پاس؟ اور کیا کہا چلو چلو زمین پہ چلو، کل میرے کو لے کر گئے تھے آج میں تم کو لے کر چلتا ہوں، چلو چلو زمین۔ یہودی آئے زمین پر، دبلا پتلا یہودی، دیکھا 1 2 3 4 اور 300 کھجور کے درخت، اور جب وہ کھجور کو دیکھا تو بزنس کرنے والا جن کا کھجور کا کاروبار ہو کہا کہ ایسی کھجور تو آج تک مدینے میں نہیں آئے، یہ تو بالکل نیا ویپار ہے، نیا مال ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ بس حضرت سلمان فارسی کہنے لگے تو گنتا جا، وہ گنتے گئے 300 کھجور کے درخت ہو گئے۔ حضرت سلمان نے کہا میں چلا، تو کہا کہ وہ یہودی کیا کہتا معلوم، یہ میری زمین ہے، اس لیے کل تو کچھ نہیں تھا، یہ میری۔ کہا وہ تیری ہوئے کہ تیرے ابا کی ہوئے، میں چلا، یہ تیری کہ تیرے ابا کی، لیکن میں چلا۔ اور حضرت سلمان فارسی سننا حضرت سلمان فارسی کی خوشی کا آپ اندازہ لگاؤ، وہ سلمان فارسی لمبے چوڑے گھٹے خوبصورت، کیا آپ خوش ہوں گے، سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے اور جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اللہ کے رسول غلام حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول آپ کا غلام حاضر ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا انت حر لوجه اللہ، جا اللہ کے واسطے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کر دیا۔ کوئی اور ہوتا تو آزادی کا شور مچاتا، یہ ہمارے نبی کے دروازے کو یوں پکڑ کے بیٹھ گئے، دروازے کی جو چوکھٹ ہوتی نا پکڑ کے یوں، اور رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ جاؤ تم آزاد ہو گئے، مدینے والوں کو کہہ دو تم آزاد ہو گئے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول کیا تم کو یہ غلام پسند نہیں آیا؟ اللہ کے رسول کیا میری غلامی آپ کو پسند؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تو غلام بن کے رہنا چاہتا؟ جو جملہ کا حضرت سلمان فارسی نے کیا جملہ فرمایا، ان کانت هذه العبودیہ فهذه العبودیہ خیر من الف حریہ۔ حضرت سلمان نے کہا مجھے اپنا غلام بنا لو، اس لیے کہ رسول کی غلامی 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی ہے، 1000 آزادیوں سے اچھی ہوا کرتی۔ میں مدینے میں رہوں، آپ کا غلام بن کر رہوں، جنت میں آؤں تو آپ کا غلام بن کر جنت میں آؤں۔
اللہ کے رسول بڑے خوش ہو گئے، کہا سلمان تم غلام بنو نہ بنو، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تم میرے ہو اور میں تمہارا۔ اب سننا میرے دوستو، اور سلمان آزاد، ارے بولو سلمان۔ اب بہت ڈرنے کی بات پر میں آپ کو لا رہا ہوں میرے پیاروں، ذرا توجہ سے سننا۔ ایک لمبا زمانہ گزر گیا، بولو ایک لمبا زمانہ، تو حضرت سلمان کی شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، ایک لمبا زمانہ گزر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، یہی حضرت سلمان فارسی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، حضرت سلمان فارسی آئے اور روتے ہوئے آئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو بہت پہلے سلمان کو روتا ہوا دیکھا تھا، جیسا آپ کو واقعے میں بتایا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان کو دیکھا تو کہا سلمان آج کیوں رو رہے ہو؟ اب تو اللہ نے تمہیں بیوی دیے، بچے دیے، گھر دیے، کاروبار دیا، اب رونا کس بات کا؟ سننا حضرت سلمان نے کیا فرمایا، کہا اللہ کے رسول میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ میرا جو سیٹ تھا نا، کون بہت کماتا ہے، اس لیے کہ اس کے باغ میں جو کھجور ہے وہ کھجور کہیں بھی نہیں ہے، اس لیے وہ اتنے بھاری بھاری دام میں کھجور بیچتا ہے کہ ابھی مجھے پتا چلا کہ کئی کئی درہموں میں جا کے اس کی کھجور بکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ بتاؤ، وہ کھجور تو آئی تھی میرے اور آپ کے صدقے، میں کھجور تو آئی تھی، میں سویا تھا آپ سوئے تھے، آپ میرے پیارے نبی آپ کے صدقے کھجور آئی اور آپ کے صدقے میں مجھے آزادی ملی، تو ہوا آپ کی وجہ سے، اور کماتا وہ کماتا۔ سننا جواب سننا، اللہ کے رسول نے فرمایا سلمان گزر جانے دے، کچھ دن گزر جانے دے، وہ باغ کا مالک اللہ تیرے کو بنانے والا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی کہ وہ اتنا لمبا چوڑا باغ اور میرے کو ملے گا، اللہ کے رسول سمجھ میں نہیں آتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رات بھی تیرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، ارے وہ رات بھی 300 درخت لگے تھے، تجھے کہاں سمجھ میں آیا تھا، لیکن 300 درخت لگے نا، یہ نبی کی زبان ہے، نبی بولتے ہیں فرش پر، اللہ فیصلہ کرتا ہے عرش پر۔ وہ باغ تیرا ہوگا سلمان، وہ باغ تیرا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کا چہرہ، اور اتنا بڑا باغ، اجوا کھجور کا باغ، اور وہ اتنی لمبی چوڑی زمین، اللہ کے رسول میری ہوگی۔ ابھی تو حضرت سلمان تعجب کرے، آسمان سے حضرت جبرائیل آئے، بولو آسمان سے، اور ایک آیت کریمہ لے کر آئے۔ لیکن میرے دوستو یہ آیت کریمہ جو ہے نا، حضرت سلمان کو تو خوش خبر دے رہی، لیکن اس میں ڈرنے کا بھی بڑا پہلو ہے۔ وہ آیت کریمہ آج بھی قرآن میں، بولو آج بھی قرآن ہے، 4 پارے میں، بولو کون سے پارے میں؟ اگر یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب کرنے لگے، اللہ کے رسول اتنی بڑی زمین میری کیسے ہوگی، اتنا بڑا باغ میرا کیسے ہوگا، وہ اجوا کھجور کا مالک میں کیسے بنوں گا؟ حضرت جبرائیل آئے، آیت کریمہ لے کر آئے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ یہ آیت کریمہ جب صحابہ پڑھتے تھے تو روتے تھے، کیوں؟ اس میں اللہ کیا فرماتے؟ اللہ فرماتے 2 انگلی کے بیچ میں سب ہے، جتنے دنیا میں ہے نا انسان، جنات، چرندے، درندے، پرندے، اللہ کہتے ہیں میری 2 انگلی کے بیچ میں ادھر بھی گھماؤ ادھر بھی گھماؤ۔ اسی کو فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ فرماتے میں جو چاہوں کروں، ارے صبح کا سیٹ ہوگا رات کو نوکر بنا دوں گا، ارے صبح کا نوکر ہوگا رات کو سیٹ بنا دوں گا، صبح کا غریب ہوگا رات کو امیر بناؤں گا، صبح کا امیر ہوگا رات کو غریب بناؤں گا، صبح میں عزت والا ہوگا رات کو ذلیل کر دوں گا۔ اور میں ڈر ڈر کے کہتا ہوں صبح میں ایمان والا ہوگا رات ہونے سے پہلے ایمان چھین لوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے کہ آیت کریمہ نے یہی بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا سلمان سنو، اللہ فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یعنی اللہ کہنا چاہتے ہیں سلمان صبر کر، ایک دن وہ باغ تیرا ہوگا، بولو ایک دن وہ باغ۔ چلو میرے دوستو پھر کہو ایک اور زمانہ گزر گیا، ارے بولو ایک، میں پوری بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک اور زمانہ گزر گیا۔ حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر، بولو حدیث پاک میں غزوہ ملتا، غزوہ خیبر۔ اس میں کیا ہوا بھائی، بہت لمبا چوڑا واقعہ، میں صرف آپ کو مختصر بتاؤں۔ اتنا واقعہ کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کھڑے ہیں اور خیبر کے اوپر فتح ہوئی، بولو سبحان اللہ، فتح ہوئی، اور سارے یہودی جو ہے سب کے ہاتھوں میں کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، صاحب لائن میں کھڑے، اللہ کے رسول بھی کھڑے، صحابہ کرام بھی کھڑے۔ سننا میرے پیارے دوستو، سننے جیسی بات ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا مجمع کھڑا، اور سامنے یہودی ہے جن کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑی ہے، سب کے سب لائن میں کھڑے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا این سلمان، اب بھائی دیکھو ہمارے مجمع میں سلمان کہاں ہے؟ حضرت سلمان آئے، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ جو یہودی تھا نا وہ بھی کھڑا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو پہچانتے ہو؟ ان کو پہچانتے ہو؟ کون ہے وہ؟ ارے بولو نا کون ہے؟ یہودی ہے، ان کا کون ہے؟
حضرت سلمان نے دیکھا، کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول اس کو نہیں پہچانو تو کس کو پہچانو؟ بہت اچھی طرح پہچانتا. اور پھر سلمان نے رو کر کہا، اللہ کے رسول مجھے بہت مارا گیا، مجھے بہت پیٹا گیا. سننا جملہ سننا، مجھے بہت مارا گیا، مجھے بہت پیٹا گیا. اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کیسا لہو لہان میں آپ کے دروازے پر آتا تھا اور 2 رات تو مجھے کیسا پیٹا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سنو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا. ان کو بلاؤ. وہ یہودی سامنے آئے، کہا اس کے پاس جتنی زمین ہے اس میں وہ زمین جس میں ہم نے اجوا کھجور کے درخت لگائے، اے سلمان آج پورے مدینے کے سامنے اس زمین کا میں تجھے مالک بنا دیتا ہوں. ہو گئے سلمان مالک ہو گئے. پھر کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے؟ یہ انہوں نے تجھے مارا بہت نا. کہا بہت مارا، اللہ کا بہت مارا. کہا کہ تجھے ذلیل بھی بہت کیا. کہا بہت ذلیل کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی کو سامنے لاؤ. ادھر یہودی ہے، ادھر سلمان ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا اللہ کے رسول نے سلمان کو دیا اور کہا اضربہ کما ضرب واغسلہ کما غسل. سلمان مارو، انہوں نے تمہیں بہت مارا ہے، ذلیل کرو، انہوں نے تمہیں بہت ذلیل کیا. حضرت سلمان نے وہ کوڑا لیا. اب سلمان لمبے چوڑے ہٹے کٹے جب کوڑا ہاتھ میں لیا مارنے کا ارادہ کیا. قربان جاؤ سلمان اور یہودی کے درمیان ہمارے نبی آ گئے. بولو بولو سبحان اللہ. بولو ہمارے نبی آ گئے اور کتنے پیار سے فرمایا سلمان حق ہے تجھے مارنے کا، حق ہے تجھے، حق ہے کہ تو مار، تجھے حق ہے کہ تو ذلیل کر، لیکن آج میری محبت میں معاف کر دے، اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا. اے سلمان میں درمیان میں آ گیا، ایک سفارش کرنے کے لیے آیا. مجھے معلوم ہے انہوں نے تجھے بہت مارا ہے، مجھے معلوم ہے 500 آدمیوں کو لے کر تجھے مارا اور اللہ نے تجھے ہر وقت بچایا، لیکن اے سلمان آج میری محبت میں معاف کر دے. میرے پیارے دوستو حضرت سلمان نے وہ کوڑا یوں زمین پر رکھا، یوں کوڑا زمین پر رکھا، اللہ کے رسول کے گلے لگے اور جا کے یہودی کے گلے لگے. جب وہ یہودی کے گلے لگے تو یہودی نے زور سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جب کلمہ پڑھا پورے مجمع میں سناٹا. سلمان کہنے لگے تو نے کلمہ پڑھا، انت قرأت کلمۃ طیبہ، تو نے کلمہ پڑھا، جنہوں نے زندگی بھر میرے نبی کی برائی کی تو نے کلمہ پڑھا. اس یہودی دبلے پتلے یہودی نے بہت پیاری بات کہی، کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی پیاری بات کہی. ارے سلمان میرے نبی نے کہا تو نے کوڑا زمین پر رکھ دیا، اس کا مطلب تو رحمت والا ہے، اور اگر امتی رحمت والا ہے تو نبی کتنا رحمت والا ہوگا، اور جب نبی اتنی رحمت والا ہے تو پیدا کرنے والا خدا کتنا رحمان و رحیم ہوگا. اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا، اسی کے نام پر میں نے کلمہ پڑھ لیا. میرے دوستو یہ کلمہ پڑھنا تھا اور یہ معافی کا معاملہ تھا. آیت کریمہ اتری جو 25ویں پارے میں ہے. بولو کون سے پارے میں؟ ایک آیت ہے لیکن میرے دوستو ہمارے کو جھنجھوڑ کے رکھتی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے اگر تو نے صبر کر لیا، بولو وَلَمَنْ صبر. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے تجھے ستانے والوں نے ستایا، مارنے والوں نے مارا، جلنے والوں نے جل کر کچھ بھی کیا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک بار صبر کر لے اور معاف کر دے، تو معاف کرتا جائے گا، ہم جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے. میرے پیارو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. بولو بولو رمضان کا مہینہ. یہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، اس میں 2 باتیں کھل کے ہمارے سامنے آئی کہ نہیں آئی؟ بولو 2 باتیں. ایک بات تو یہ آئی کہ جو نبی کا محبت کرنے والا ہوتا وہ ناممکن کو ممکن کرتا. ارے بولو کرتا کہ نہیں کرتا؟ حضرت سلمان نے نبی سے محبت کی تو ناممکن ممکن ہوا. ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ 3 رات میں کتنے درخت؟ کھجور کے درخت، کھجور پکی ہوئی، اجوا کھجور آ گئی، جنت سے آ گئی. ارے میرے دوستو حضرت سلمان فارسی نے نبی کی اتباع کی، اللہ نے ناممکن کو ممکن کیا. میں گنہگار قسم کھا کر کہتا ہوں میرے احمد آباد والوں ایک بار نبی کا دامن تھامو، اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن کرا کے دے گا. شرط ہے میرے دوستو ہم نبی سے محبت کرنے والے تو بنے. ارے ہم نبی سے محبت کرنے والے تو بنے. اللہ یہ محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ نے اللہ کے ولی، میں آپ کو بتاتا ہوں ناممکن کو ممکن کیسا کیا. آپ نے حضرت عمر کا نام سنا؟ ارے بولو سنا تو ہاں بولو. سنا نا؟ حضرت عمر کا نام سنا نا؟
بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سننا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے. یہ واقعہ سننے جیسا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور بہت سارے لوگ بیٹھے. حضرت عمر امیر المومنین, بولو حضرت عمر امیر المومنین, 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے. کون؟ حضرت عمر بیٹھے. حضرت عمر بیٹھے, بہت سارے لوگ بیٹھے, پورا دربار بھرا ہوا ہے, گچاگچ بھرا ہوا. اتنے میں کچھ لوگ دوڑتے دوڑتے آئے اور کہا عمر ہم لوگ برباد ہو گئے, عمر ہم لوگ برباد ہو گئے, امیر المومنین ہماری خبر لو, ہم لوگ برباد ہو گئے. اتنا زور سے مجمع آیا کہ حضرت عمر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. سارے لوگ کھڑے ہو گئے. ارے کیا ہوا؟ آنے والوں نے کہا عمر جلدی اٹھو, سب کو اٹھاؤ, مدینے کے جنگل میں آگ لگی. بولو مدینے کے جنگل میں آگ لگی. اور کہنے والوں نے کہا عمر اللہ کی قسم, امیر المومنین پروردگار کی قسم, ایسی آگ لگی ہے, آگ اتنی تیز ہے کہ تھوڑی دیر میں شہر میں آئے گی اور ہمارے گھر, ہمارے بچے, ہماری بیوی, ہمارا خاندان سب تباہ ہو جائے گا. آگ اتنی تیزی سے آ رہی. اب مجمع سارا کھڑا ہو گیا. حضرت عمر نے سب کو کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, اور حضرت عمر بھی بیٹھ گئے. تو آنے والوں نے کہا بیٹھ کیسا گئے؟ آگ لگی ہے. کہاں پر آگ لگی؟ ارے بولو کہاں آگ لگی؟ مدینے کے. وہ آگ ابھی آئے گی. حضرت عمر نے کیا کیا میرے دوستوں, سنو گے؟ ارے بولو سنو گے نا. کتنا پیار سے دیکھنا. حضرت عمر کے ہاتھ میں رومال تھا, ایسا رومال آتا, رومال تھا. اور کیا کیا, کن کو دیا؟ ایک صحابی کو بلایا. حدیث پاک میں لکھا ایک صحابی کو بلایا. وہ صحابی کا نام ہے حضرت دہیا. بولو کیا نام ہے؟ دہیا. ادھر آؤ. وہ صحابی بیٹھے تھے, آئے, کہا یہ رومال لو, رومال لی. وہ پورا مجمع کھڑا ہے, جنہوں نے آ کے خبر دی, کہا رومال لو, ان کے ساتھ جاؤ, جہاں آگ لگی ہے وہ یہ رومال سے آگ کو بھگا دو. یہ رومال لو اور آگ کو. حضرت دہیا کھڑے کے کھڑے, کہاں پر جا رہے؟ رومال لے کر کوئی جا رہے؟ آگ بجھانے کے لیے رومال لے کر جا رہے؟ تو یہ کپڑا ہے, کپڑا. عمر سے کہا عمر یہ کپڑا ہے, وہاں جائیں گے اور یہ تو جل جائے گا. اور حضرت دہیا نے کہا جب اتنی خطرناک آگ ہے, یہ لوگ بھاگے ہوئے آئے تو میرا کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے فرمایا رومال مت دیکھو, رومال مت دیکھو, کن ہاتھوں نے دیا وہ ہاتھ دیکھ لو, کن ہاتھوں نے دیا وہ ہاتھ. اب حضرت دہیا کرتے تو کیا کرتے, کسی حضرت عمر کا رعب دبدبا بھی. ارے یہ بھی تو حضرت عمر کا رعب دبدبا. بس وہ حضرت دہیا نے رومال لیا اور وہ جو مجمع تھا نا, کہا چلو چلو مجھے بتاؤ کہاں آگ لگی ہے. اب وہ مجمع دوڑا دوڑا, حضرت دہیا بھی دوڑے دوڑے. حضرت دہیا کے ہاتھ میں حضرت عمر کا دوڑے. سننا, جب وہ آگ دور نظر آنے لگی تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. حضرت دہیا نے کہا چلو آگے. کہا ہمارے ہاتھ میں تھوڑی رومال ہے, رومال تو تمہارے ہاتھ میں. حضرت دہیا نے کہا رومال ہے لیکن چلو. نہیں آپ جاؤ آگے. حضرت دہیا فرماتے اللہ کی قسم ایسے دل میں گھبراہٹ, اس سے آگ کے شعلے بھڑک رہے. لیکن حضرت دہیا کتنے پیار سے فرماتے, حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضرت عمر کے رومال کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. حضرت دہیا فرماتے میں آگے بڑھتا گیا, آگ کے شعلے بھڑکتے گئے. حضرت دہیا فرماتے پہلی مرتبہ میں نے رومال کو لیا, اللہ اکبر کہہ کر رومال یوں مارا. حضرت دہیا کہتے رومال یوں مارا تو آگ دور بھاگی. تو کہتے میری تو جان میں جان آ گئی, یہ رومال تو بہت پاور والا. ارے بولو یہ رومال تو بہت. حضرت دہیا فرماتے پھر میں نے رومال مارا, پھر آگ پیچھے گئی, پھر رومال مارا, پھر آگ پیچھے گئی. حضرت دہیا کہتے میری تو ہمت بڑھتی گئی, یوں مارتا گیا اور آگ پیچھے گئی, مارتا گیا آگ پیچھے گئی. حضرت دہیا فرماتے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے ہاتھ میں رومال ہے اور وہ آگ ہے. ایسا لگتا تھا میرے ہاتھ میں چابک ہے اور وہ جانور ہے. کہتے چابک میرے ہاتھ میں اور حضرت دہیا کہتے جب بہت زیادہ دور آگ گئی. حضرت دہیا فرماتے میں نے وہ رومال لیا, اللہ اکبر کہہ کر جو رومال مارا ساری آگ بجھ کر ختم ہو گئی اور رومال ویسا کا ویسا میرے سامنے پڑا ہوا. حضرت دہیا فرماتے رومال تو لے لیا. ایک حدیث میں لکھا, ایک روایت میں لکھا, تاریخی روایت میں, کہ حضرت دہیا نے رومال لے لیا. وہ باہر آئے, مجمع والے کو کہا جاؤ آگ بجھ گئی. سب نے کہا آگ بجھ گئی. اب حضرت دہیا راستے میں کیا سوچتے, عمر کے پاس جاؤں گا تو رومال واپس نہیں کروں گا. ارے رومال بہت پیارا ہے, اس کو واپس نہیں کروں گا. حضرت دہیا آ گئے. سننا, حضرت دہیا آئے, حضرت دہیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے. سننا, جب واپس آئے حضرت عمر بیٹھے, پوچھا کیا ہوا کیا ہوا. دہیا سے پوچھا کیا ہوا. حضرت دہیا نے کہا عمر فاروق امیر المومنین کیا رومال ہے, کیا رومال ہے. ارے ساری آگ بجھ گئی. پوری داستان سنا دی, پوری داستان سنے اور کہا رومال اگر میرے کو ہدیہ کر دو تو بہت اچھا. عمر نے کہا لے لو, اس لیے کہ کمال رومال کا نہیں ہے, کمال اس ہاتھ کا ہے جس ہاتھ نے تجھے دیا تھا. اچھا میرے دوستو, کوئی اور ہوتا تو کتنا خوش ہوتا. ہاں میرے جیسا ہوتا, دیکھا کیسے آگ بجھا کے ختم کر دیا. ہاں یہاں فائر بریگیڈ نہیں بجھا ہوئے, وہ عمر کے رومال نے بجھا دیا. لیکن حضرت عمر کے بارے میں لکھا, سننے جیسی بات, حضرت عمر نے فوراً وضو کیا. ارے بولو فوراً مصلی بچھایا,
2 رکعت نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز کے بعد دھاڑے مار کے رونے لگے. حضرت دہیا رومال لے کر کھڑے. جب حضرت عمر دعا مانگ کے فارغ ہوئے تو حضرت دہیا نے کہا اس میں رونے کی کیا ضرورت, آپ تو کتنا روئے. حضرت عمر نے فرمایا جب میں نے تجھے رومال دیا اس وقت میں نے اللہ سے کہا تھا اگر میرے دل میں میرے نبی کی محبت ہے تو اس آگ سے, اس رومال سے آگ کو بجھا دینا, اور اگر کم ہو گئی ہے تو رومال مجھے واپس پہنچا دینا. حضرت عمر فرماتے تم نے جب کہا آگ بجھ گئی, میں نے شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھی کہ جب نبی ہمارے درمیان میں تھے جو محبت اس وقت تھی آج بھی عمر کے دل میں وہی محبت ہے. میرے پیارے دوستو, بس مجھے بتانا, آپ کو صرف یہی ایک بات بتانا کہ اگر آدمی کے دل میں پیارے نبی کی محبت آ جائے تو کون کون اس کے لیے تیار ہے؟ بھائی پہلے ہاتھ اوپر کریں, نبی کی محبت لائیں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے انشاءاللہ. میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اگر آپ اجازت دو تو ایک اور واقعہ بتا دوں. بتاؤں ایک واقعہ؟ بتاؤں ایک واقعہ بتاؤں میرے دوستو. لیکن ایک بات یاد کرو, آج وعدہ کرو نبی کی محبت دل میں بٹھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ناممکن کو ممکن کرے گا. بولو اللہ ناممکن کو. ایک عجیب واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا میرے دوستو. آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا, ہمارے ہندوستان کے ولی حضرت خواجہ. بولو بولو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رنگ. نام سنا تو ہاں بولو بھائی, نام سنا. کیا نام ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. میرے دوستو یہ حضرت خواجہ نام لینا بہت آسان ہے, میں نے نام لے لیا, آپ نے سن لیا, لیکن کبھی ہم نے سوچا یا پڑھا یہ کون ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ میرے دوستو یہ وہ اللہ کے ولی ہے, سنو سنو, یہ وہ اللہ کے ولی ہے کہ جب ان کی جوانی کا دور تھا, یہ وہ اللہ کے ولی ہے خود فرماتے رات کو 3000 مرتبہ درود پڑھتا, اس کے بعد اپنے بستر پر جایا کرتا تھا. کتنی مرتبہ درود پڑھتے تھے؟ 3000. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا واقعہ سنو. جب اللہ نبی کی محبت دل میں دیتا ہے اللہ ناممکن کو ممکن بناتا. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے. بولو کون سا وقت ہے؟ یہ میں آپ کو محبت بتا رہا ہوں. دوپہر کا وقت ہے اور گھر میں مہمان. بولو ساتھ میں بولو, گھر میں مہمان. اب اچانک مہمان آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا. ارے ہو جاتا نہیں ہو جاتا, ارے 2-4 آدمی آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں, سننا, اپنے گھر میں, اور مہمان آ گئے, اور مہمان بھی کتنے 40-50 مہمانوں کا وقت آیا. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا آج دوسرا دن تھا, ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا. ایک دن تو گزر گیا, نہ انہوں نے کھایا, نہ بیوی نے کھایا, نہ بچوں نے کھایا. آج دوسرا دن, کھانے کو کچھ نہیں, اور گھر میں مہمان کتنے 40-50. ایک اپنے گھر میں بیوی کے پاس گئے, بیوی کو جا کر کہا بہت سارے مہمان آ گئے. تو بیوی نے کہا کیا کھلاؤ گے؟ جب ہم نے کچھ نہیں کھایا تو ان کو کیا کھلائیں گے؟ تو کہا کہ اگر نہیں کھلائیں گے تو اچھا نہیں معلوم ہوگا. میرے نبی نے فرمایا مہمان کا اکرام کرنا ایمان کا شعبہ ہے, میں کیسے ان کو بھگا دوں گا؟ تو بیوی نے کہا لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, کچھ بھی کھانے کو نہیں. تو کہا برتن تو ہے. بیوی نے کہا برتن تو ہے. تو کہا سب کے آگے برتن لگا دو, سب کے آگے برتن لگا دو. اب وہ 40-50 مہمان بیٹھے, سب کے آگے برتن ہے. بھائی سننا, سب کے آگے, لیکن کھانے کو کچھ نہیں. میں صرف آپ کو اتنا بتاؤں میرے دوستو, اللہ کے ولی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ وہ چلے. دیکھو سارے مہمان ادھر بیٹھے, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چلے, اپنی آستین کو یوں لمبا کیا, اور آستین کو لمبا کیا اور جھاڑتے گئے. دیکھنے والوں نے دیکھا, لکھنے والوں نے لکھا, خواجہ قطب الدین نے اپنی آستین کو جھاڑنا شروع کیا. ہر برتن میں پیاری پیاری روٹیاں ٹپکنا شروع ہو گئی. ہر برتن میں روٹی ٹپکی جا رہی ہے, سارے برتنوں میں روٹی آ گئی. پھر اپنی دوسری آستین اس کو جھاڑنا شروع کیا. ہر پیالے میں سالن بھرا, اور اتنا سالن اور ایسی روٹی کہ کھانے والوں نے قسم کھائی کہ ہم نے کھایا, لیکن ایسا کھانا ہم نے کبھی بھی نہیں کھایا. میرے پیارے دوستو, مجھے صرف بتانا یہ, صرف یہی نبی کی محبت. بھائی کریں گے انشاءاللہ. تو چلو میرے پیارو اب محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے. پیارے نبی کی محبت میں پڑھے, اور بہت پیار محبت کے ساتھ پڑھے. میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے سب کی زبان پر صلی اللہ شروع کریں. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ, بلند آواز سے صلی اللہ. حامی محمد الاول محمد الآخر محمد
محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النزاري محمد القرشي محمد المضري محمد العدوي محمد الأبتحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد نجي الله محمد صفي الله محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ درود پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے. میرے دوستو، بات ختم کرنے سے پہلے جو شروع میں آیت کریمہ پڑھی میں اس کا خلاصہ آپ کو دے دوں، پھر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ سنو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے اور رمضان مہینہ الحمدللہ ہمارے سامنے ہے. دعا کرے اللہ اس مہینے کی قدر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے، سنو گے بھائی، سنو گے انشاءاللہ. یہ مہینہ اتنا پیارا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتھ میں بولو کون؟ پہاڑ پر گئے. بولو کہاں پر گئے؟ کس سے بات کر رہے؟ ایک مرتبہ سننا، ایک مرتبہ. یہ مہینہ بہت پیارا ہے. یہ حدیث سنو اور اسے جہاں تک ہو سکے پھیلاؤ. اتنی پیاری حدیث. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑ پر گئے اور کس سے بات کر رہے؟ ارے ساتھ میں بولو نا، کس سے بات کر رہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. اللہ فرماتے میں حضرت موسیٰ سے بات کروں، حضرت موسیٰ مجھ سے بات کرے. یہ سننے جیسی بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرے. بات کرتے کرتے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اس نے کہا اللہ کو دیکھ تو نہیں رہے، باتیں کر رہے ہیں. کہا اللہ میرے درمیان اور تیرے درمیان کتنا فاصلہ؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا بینی و بینک 70,000 حجاب من نور. اللہ نے کہا میری قسم میرے اور تمہارے درمیان 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے اور ایک نور کا پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. کتنا فاصلہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میرے اور تیرے درمیان میں اتنا فاصلہ. اللہ نے کہا میرے درمیان اور تیرے درمیان 70,000 نور کے پردے. اور اے موسیٰ اگر میں نے ایک نور کا پردہ ہٹایا میری تجلی کو دیکھ کر تو ختم ہو جائے گا. اتنا لمبا فاصلہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور تیرے درمیان تو اتنا لمبا فاصلہ، لیکن کوئی ایسا آئے گا کہ تیرے درمیان اور ان کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ آئیں گے کہ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہوا محمد، وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی. وہاں تو ایسا فاصلہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر ہوں گا تو وہ ادھر ہوں گے. ایک طرف خالق ہوگا تو ایک طرف محمد ہوں گے. لیکن اللہ نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں. اے موسیٰ تیرے درمیان اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ میرے درمیان ان کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. تو کہا اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سننا بھائی سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی کے امتی. کہو سبحان اللہ. سننا کیا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے آخری نبی کے امتی ان پر میں روزہ فرض کروں گا. وہ روزہ رکھیں گے، ارے بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے. شام کا وقت ہوگا، افطاری کا وقت ہوگا، غروب ہونے والا ہوگا، سورج ڈوبنے والا ہوگا، مغرب کا وقت ہونے والا ہوگا. اس وقت میرے آخری نبی کا امتی دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگے گا اے موسیٰ. اس وقت میرے اور اس کے درمیان میں کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا. اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان 70,000 نور کے پردے، لیکن روزے دار روزے کی حالت میں مجھے پکارے گا تو ہمارے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. میرے پیارو وہ رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہی سوال جو میں نے درود پاک پہ سوال کیا تھا نا، جلدی ایک سوال کروں. روزہ رکھیں گے کون کون رکھے گا؟ ہاتھ اوپر ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. رکھیں گے نا بھائی؟ ساتھ میں بولو بھائی بھوکے بھی رہیں گے نا، پیاسے بھی رہیں گے نا، اور اللہ کے واسطے رہیں گے نا. میرے دوستو اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے پر. اللہ کو روزے پر بہت پیار آتا.
इसीलिए एक हदीस सुनो, अल्लाह ताला फरमाते मेरा बंदा नमाज पढ़ेगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा ज़कात देगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा उम्रा करेगा मैं जन्नत अता करूंगा, मेरा बंदा हज करेगा मैं जन्नत अता करूंगा। लेकिन मेरा बंदा रोजा रखेगा जन्नत नहीं दूंगा, जन्नत नहीं दूंगा। जब हमारे नबी ने फरमाया, साहबा ने पूछा अल्लाह रोजे पर जन्नत नहीं देगा? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी कह दो सब इबादत पर जन्नत दूंगा, रोजे पर जन्नत नहीं दूंगा। मैं खुद इनका बन जाऊंगा, अना उजसा बिही, मैं इनका बन जाऊंगा, ये मेरे बन जाएंगे। अरे जब जन्नत का परवरदिगार मिल गया तो सारी जन्नतें मिल गई। भाई जन्नत मिले तो एक मिले के दो मिले, लेकिन जब जन्नत का पैदा करने वाला मिल जाए तो सारी जन्नत मिल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला रोजे पर बहुत देते। और जब सहाबा किराम ने पूछा कि अल्लाह रोजे पर इतना क्यों देता, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह को बहुत रहम आता, रोजेदार पर अल्लाह ऐसा रहम करता जैसा कोई बाप अपने छोटे बच्चे पर रहम करता। अल्लाह ताला रोजेदार पर ऐसा रहम करता कि पानी उसके सामने है और उसको प्यास भी लगी है, खाना उसके सामने है, उसे भूख भी लगी है, लेकिन अल्लाह के वास्ते आज खाता नहीं, अल्लाह के वास्ते पीता नहीं, वो डरता है पीऊंगा तो रोजा टूट जाएगा, अरे खाऊंगा तो रोजा टूट जाएगा। अल्लाह कहते वो मुझसे डरता है, मैंने जन्नत को वाजिब कर दिया है। मेरे दोस्तों, लेकिन सवाल है रोजा कबूल होगा कि नहीं होगा? भाई मेरी तो आवाज बैठ गई, आप तो जवाब दो। मालूम है कबूल होता ही नहीं होता? अरे होता है। लेकिन रोजा कबूल होता है तो जन्नत नहीं, कौन मिलता? पूरा मजमा बोले कौन मिलता? और एक हदीस पाक में सुनो, एक हदीस पाक में हमारे नबी ने फरमाया रुब्बा साइम, हमारे नबी फरमाते बहुत से रोजा रखने वाले, नतीजा भूखा है प्यासा है, बाकी हमारे यहाँ उसका कोई सवाब नहीं है। तो एक तरफ ये कि कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखते, सहरी भी करते, इफ्तारी करते, लेकिन कुछ नहीं, और कुछ रोजा रखने वाले रोजा रखे तो अल्लाह मिले। मेरे दोस्तों, यहां पर भी एक चीज एडिशन करना है, अल्लाह रोजा कबूल कर लेगा। कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करें। माशाअल्लाह। भाई आपने सुना दरूद पाक उसका कबूल होगा जिसके दिल में आका ताजदार मदीना की मोहब्बत होगी। रोजा किसका कबूल होगा? और कबूल होगा तो जन्नत नहीं अल्लाह मिलेगा। बोलो कौन मिलेगा? बल्कि एक बात आपको बताऊं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, देर तो नहीं हो रही ना आप लोगों? इमाम गजाली रहमतुल्लाह, ये रमजान की बात कर रहा हूं इसलिए कि अहमदाबाद में कभी रमजान वाली बात हुई नहीं है। मैं आपके सामने ये बात लाना चाहता हूं, जरा सुनो और समझो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब इहया उलूमुद्दीन, उसमें उन्होंने अजीब वाकया लिखा है यहूदियों का महल्ला। बोलो किसका महल्ला? और कैसा महल्ला? एक तरफ सारे यहूदियों के घर और एक तरफ सारे मुसलमानों के घर, और रमजान का महीना, अब सारे मुसलमान के बच्चे रोजा रखे, इनकी औरतें रोजा रखे और इनके मर्द रोजा रखे, सारे मुसलमानों ने रोजा रखा रमजान महीना, और यहाँ यहूदियों का घर इन्होंने रोजा नहीं रखा। लेकिन एक यहूदी अपने महल्ले में शाम के वक्त आता है, सुनो शाम के वक्त आता, देखता है कि उसका बच्चा बाहर बैठ के केला खा रहा है, और उसका बच्चा बाहर बैठ के, हालांकि मुसलमान बच्चे बैठे हैं, वो उसको तरस के देख रहे कि ये खाता है, हमको तो अल्लाह ने खाने से मना किया। वो यहूदी आता है, देखता है मेरा बच्चा केला खाता, और सारे मुसलमान बच्चे तड़प तड़प के देखते। यहूदी को गुस्सा आया, उसने केला हाथ में से लिया, बच्चे को मारा और घर में भेजा और कहा शर्म नहीं आती बेटा, ये सारे बच्चे रोजे से कम रोजे का ख्याल तो कर। बस इतना कहा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब इस आदमी का इंतकाल हुआ, उस जमाने के वली ने देखा कि वो जन्नत में घूम रहे हैं। तो जिस वली ने देखा जन्नत में घूम रहे, तो उस वली ने कहा तुम तो यहूदी, तुम कैसे जन्नत में? अरे यहूदी कैसे जन्नत में आया? जन्नत तो मुसलमानों की है। वो अल्लाह के वली सुनाते, उसने क्या जवाब दिया? कहा बेशक मैं यहूदी था, बेशक मैं यहूदी था, मेरे मरने के कुछ सेकंड पहले फरिश्ते ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। मेरे मरने के कुछ सेकंड पहले फरिश्ते ने मुझे कलमा पढ़ाया, और मैंने कुछ सेकंड पहले पूछा कि तूने कलमा क्यों पढ़ाया? कहा अल्लाह ताला कहते इसने मेरे महीने की इज्जत की है, मैं भी कब्र में और आखिरत में इसकी इज्जत करूंगा। मेरे दोस्तों, ये रोजा वो है जिसको इज्जत की निगाह से देखो तो अल्लाह ईमान दे देता है। इज्जत की निगाह से रोजा देखो, अल्लाह ईमान दे देता है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा रोजा कबूल होगा या नहीं होगा? उसके लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने, ये तो अल्लाह ने डायरेक्ट एक निशानी बताई, और अल्लाह ने कहा देखिए है तेरे अंदर है। अगर बंदा कहेगा है, अल्लाह कहेंगे रोजा कबूल नहीं है। तो 29 रोजे रखा कि 30 रोजे रखा, अल्लाह कहते इसे कोई लेना देना नहीं। कौन सी निशानी? भाई आपको भी याद होगी कुरान की आयत, याद हो तो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह क्या फरमाते? या अय्युहल्लज़ीना
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. اللہ فرماتے ایمان والو تم پر روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی روزے. بس اب آگے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو قرآن میں دیکھ لینا، اللہ وہ نشانی بتاتے کہ روزہ قبول کروں گا یا نہیں کروں گا. کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. اللہ فرماتے میرے بندے تو نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، ارے 29 دن کا روزہ رکھا یا 30 دن کا روزہ رکھا، اللہ فرماتے لعلکم تتقون. کیا مطلب؟ اگر تقویٰ ہے تو روزہ قبول ہے. بھائی قرآن نے کہہ دیا نا، ارے بولو نا، ہاں بولو نا، اس کے آگے پیچھے تو کچھ نہیں نا. اللہ نے صاف کہہ دیا لعلکم تتقون. اللہ کہتے ہیں سب روزہ رکھیں گے، ہر مسلمان روزہ رکھے گا. لعلکم تتقون. تقویٰ ہوگا روزہ قبول، تقویٰ نہیں روزہ قبول. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ارے قرآن نے لعلکم تتقون کہہ دیا، تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ اس لیے قرآن میں بہت جگہ پر ہے تقویٰ 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 کہتے کس کو ہے؟ میرے دوستو اس کی تعریف حضرت عمر کرتے. کون تعریف کرتے؟ حضرت عمر نے فرمایا تقویٰ کس کو کہتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں سنو، تقویٰ اس کو کہتے کسی مسلمان کے سامنے گناہ ہے، ارے میرے سامنے آپ کے سامنے گناہ ہے اور گناہ کرنے کی طاقت ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، گناہ ہے کرنے کی طاقت ہے، لیکن بندہ یہ سوچے اللہ میں گناہ کر سکتا لیکن تیرا بہت ڈر لگتا، اس لیے میں گناہ نہیں کروں گا. اللہ کہتے جا میرے بندے تیرے اندر تقویٰ. بھائی سمجھ گئے؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ ارے بولو آ گیا؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ گناہ کرنے کی طاقت، بولو گناہ کرنے کی طاقت ہو، کوئی روکنے والا، ارے بولو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، لیکن صرف اس لیے میں گناہ نہیں کرتا کہ میرا پروردگار تو مجھے دیکھتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اللہ تو دیکھے میں گناہ کروں، میں گناہ نہیں کروں گا. یہاں وہ اپنی گردن جھکا کر کہے گا میں گناہ نہیں کروں گا، وہ اللہ کہے گا جا میں نے بھی تیرے جنت کے فیصلے کر دیے، تیرے روزے کو ہم نے قبول کر لیا. تو کون کون اس کے لیے تیار ہے میرے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانہ ایسا تھا، معلوم نہیں اب احمد آباد میں ہے کہ نہیں، ہمارے صورت میں ختم ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے. پہلے زمانہ ایسا تھا، رمضان آتا تھا ٹی وی کے اوپر بڑی چادر آ جاتی تھی، معلوم نہیں ابھی گھروں میں آتی نہیں آتی. پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں ٹی وی کے اوپر کیا کریں گے، اور میں گھر میں گیا نا تو میں نے دیکھا اتنی بڑی چادر رکھی، میں نے کہا یہ کیا؟ کہا مولانا رمضان مہینہ نا ٹی وی نہیں دیکھنے کا. تو میں نے کہا یہ کتنا اچھا کفن پہنایا، دفن بھی کر دیں. پہلے ایسا ہوتا تھا رمضان میں نہیں، رمضان میں ٹی وی نہیں دیکھنے کا. میرے پیاروں آج وہ شرم بھی ختم ہو چکی ہے. اب تو رمضان ہو یا نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں کہ روزہ، ایک بھائی نے مجھے عجیب کہا کہ روزے میں 1-2 فلم دیکھ لو نا تو پھر روزہ لگتا نہیں، معلومات نہیں پڑتا بھوکا تھا کہ پیاسا تھا. میں نے کہا تو فلم دیکھتا ہے، ٹی وی سیریل دیکھتا ہے، اس میں تو روزے کو مٹاتا. کاش نبی کی محبت میں اتر جاتا، اللہ جنت کا پانی تیرے سینے میں اترتا، اللہ جنت کا کھانا تجھے دیتا اور تو آرام سے روزہ رکھتا. ارے میرے پیاروں بہت پیارا، اس کی عزت کر لو، صرف رمضان کی عزت کر لو. اللہ یہودی کو ایمان نصیب کرتا ہے تو ایمان والے کو اللہ کیا جنت نصیب نہیں کرے گا؟ لیکن میرے دوستو دیکھو گناہ کرنے کی طاقت ہے. ہاں دیکھو یہاں بہت سارے بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے نا؟ نہیں ہے نا؟ بولو نہیں ہے نا؟ ارے بولو نا، میں اکیلا تھوڑی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہو نا؟ نہیں ہے نا؟ اب یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، رمضان میں بھی طاقت ہے. ارے رمضان میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، ریزر لوں اور اس کے بعد میں داڑھی کو اڑا دوں. لیکن آدمی صرف یہ سوچے اللہ یہ گناہ کرنے کی طاقت ہے، اتنا مقدس مہینہ. اے اللہ تجھ سے مجھے شرم آتی، ڈر لگتا. میرے دوستو دیکھو یقین کے ساتھ اگر محبت کے ساتھ کرے گا نا، وہاں اللہ ایسا ایمان کا فیصلہ کرے گا کہ تو نے رمضان میں اپنے آپ کو بنا لیا، باقی مہینوں میں اللہ کہتا میں تیری حفاظت کر لوں گا. کریں گے بھائی؟ بولو اس لیے کہ بہت ہمارے اندر بہت عجیب عادت ہے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت عجیب عادت ہے. ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، سنو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے پیاروں، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، یہ موبائل ہے نا، موبائل ہمارے روزے کو برباد کر دیتا، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اب میں آپ کو بتاؤں کیسے برباد کرتا. ایک حدیث میں آیا الغیبۃ تفسد الصوم، یہ سارے علماء گواہ ہیں. حدیث میں الغیبہ تفسد الصوم، ہمارے نبی فرماتے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے گا اللہ کہتے تیرے روزے کو برباد کر دوں گا، سوائے بھوکے پیاسے کے تجھے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ موبائل میں ہم کیا کرتے معلوم، صبح سحری ویری کیا، فجر کی نماز پڑھا اور تہجد بھی پڑھتا ہے،
जिंदगी में तहज्जुद नहीं पढ़ा लेकिन रमजान में पढ़ता है, इसलिए सहरी के लिए उठा तो तहज्जुद तो पढ़ ही लेगा ना भाई। तो तहज्जुद पढ़ा, सहरी किया, उसके बाद में सोया, उठा, कारोबार में गया, मोबाइल पर घंटी बजी। सुनना, ये हमारे औरतों के यहाँ भी होता, हमारे घर की औरतों के पास भी मोबाइल पर घंटी बजी। कौन? तो मालूम बाबा है। तो पहले क्या सवाल होगा, मालूम? रोजा रखा? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रखा। तूने भी रखा? अल्हम्दुलिल्लाह। सहरी में क्या खाया? वो बताएगा मैं ये खाया। इफ्तारी में क्या बना? ये बना। ये औरतें तो इस तरह बात करती। फिर तीसरी बात आएगी, वो ज़ैनब के बारे में तेरे को कुछ मालूम पड़ा? है ना, मेरे को तो कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो घर में हूँ, मेरे को क्या मालूम। अब ये जो किस्सा चला तो ज़ैनब से लेकर रुकैया, और रुकैया से लेकर फातिमा, और फातिमा से लेकर कुलसुम, 15-20 मिनट। ठीक है बहन, अब रख ले तू मोबाइल में, मैं रखती हूँ। यहाँ मोबाइल रखा, वहाँ अल्लाह ने रोजे को बर्बाद कर दिया। अब वो औरत भूखी है, प्यासी है, इफ्तारी बनाती, ये करती, वो करती, वहाँ फरिश्ते भी सोचते होंगे कितनी बंदी मेहनत कर दी, अल्लाह ने कब के इसके रोजे को बर्बाद कर दिया। इसलिए मेरे दोस्तों, ये औरतों के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी यही बात है। दुख आज से तय करो, गीबत नहीं करेंगे किसी की भी। मेरे दोस्त, मैं कभी कभी सोचता हूँ किसी की पीठ पीछे बुराई करके क्या मिला। इसमें हम लोग को बहुत मजा आती है। अरे बोलो आती कि नहीं आती? लेकिन अल्लाह की कसम बताओ हमको क्या मिला? मिला क्या भाई? आपकी दुकान पर मेरी बुराई करे, या मैं मेरे घर पे जाके आपकी बुराई करूं, और बुराई करने के बाद मुझे कोई पूछे दुनिया मिली? मैं कहूंगा नहीं। आखिरत मिली? नहीं। तेरे से बड़ा पाउली कोई नहीं भाई। जब कुछ नहीं मिलता, अरे तुम जिसकी बुराई करते हो तुम उसको मारोगे? अरे बोलो तुम उसको मारोगे, तुम उसको डांटोगे, तुम उसको धक्का दोगे? क्यों बुराई? किसी की पीठ पीछे बुराई करने से क्या मिलता? मेरे प्यारे दोस्तों, ये रमजान का महीना आता है, साथ में बोलो गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। टीवी सिर्फ रमजान के लिए। एक आदमी ने रमजान के बाद टीवी खोला, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता आज ही खोला मौलाना। तो मैंने कहा क्यों? नहीं, वो रमजान में तो शर्म आती थी। मैंने कहा आज बेशर्म हो गया। अरे खुदा तो हर वक्त मौजूद है ना। ताज से इरादा करो भाई, गुनाह नहीं, गुनाह करने की ताकत होगी। एक गुनाह बहुत अजीब है जिसको लोग गुनाह ही नहीं समझते। गुटखा खाते ना, गुटखा अजीब, गुटखा तो बहुत अजीब खाते हैं भाई। मैं तो बहुत हैरान हो जाता हूँ। अरे इतने गुटखे खाया कि मौलाना हबीब साहब अभी तो मुंह भी नहीं खुलता, अभी तो यूं एंटर करना पड़ता है, अंदर डालना पड़ता है। मेरे प्यारों, ये बॉडी जो है ना, बॉडी ये अल्लाह की अमानत है। बोलो अल्लाह की अमानत। ये नशे वाली चीज, सिगरेट होए कि बीड़ी होए कि तंबाकू होए कि गुटखा होए, रमजान महीना आता है मेरे प्यारों, अल्लाह के सामने दुआ करो, अल्लाह से मांगो। हम गुनाह करने की ताकत है। अल्लाह तेरे डर से गुनाह नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, अल्लाह की कसम, अल्लाह सब रोजे को कबूल कर लेगा। तो चलो कौन कौन इसके लिए तैयार है? हाथ ऊपर करे, अल्लाह कबूल करे भाई। करेंगे इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात देखो, हमको रमजान में गुनाह छोड़ना है, छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो ना, रमजान में सिगरेट इफ्तारी के बाद भी नहीं है। रमजान महीना बहुत मुकद्दस महीना, उसकी एक एक घड़ी मुकद्दस। अरे बोलो उसकी एक एक घड़ी। हाथ तय करो, रमजान में गुनाह करने की ताकत होगी, लेकिन अल्लाह के डर से गुनाह। अच्छा, ये कैसे होगा? ये कैसे, ये आदत हमारे अंदर कैसे आएगी कि गुनाह करने की ताकत है फिर भी मैं गुनाह न करूं? ये कैसे होगा? मेरे दोस्तों, शराबी कहेगा मेरे से शराब नहीं छूटती। अरे गुटखे वाला कहेगा मेरे से गुटखा नहीं छूटता। जीना करने वाला कहेगा मेरे से जीना नहीं छूटता। चोरी करने वाला कहेगा मुझसे चोरी नहीं छूटती। झूठ बोलने वाला कहेगा मुझसे झूठ नहीं छूटता। अरे अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने हमको पैदा किया। अल्लाह कहते मेरी कसम मेरे बंदे, तू एक काम कर ले, मेरी कसम मैं तेरे सब गुनाह को छुड़ा दूंगा। कौन कहता? तो उसके लिए रमजान में, बल्कि मेरे दोस्तों अभी से तैयार हो जाओ, वो काम कर लो, ऑटोमेटिक अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा। हमने देखा, मैंने सुना और देखा, बड़े बड़े शराबी कबाबी को देखा, उन्होंने खुद कहा मौलाना हमने ये काम शुरू कर दिया। वो शराब जिसको देखकर हम पागल होते थे, अब उसी को देखकर गुस्से की आग भड़क जाती है। तो वो शराब जिसको देखकर पागल होता था, आज गुस्से की आग, वो अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने 21वें पारे में, बोलो कौन से पारे में? 21वें पारे में पहली आयत में अल्लाह ने कहा मेरे बंदे, तू एक जिम्मेदारी ले ले, तू 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, तू आराम से सो जा, तेरे गुनाह मैं छुड़ा दूंगा। कौन छुड़ाएगा भाई? बोलो कौन छुड़ाएगा? अल्लाह ने फरमाया वाक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, तेरा काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, मेरा काम है तेरे गुनाहों को छुड़ा देना। और एक हदीस में तो लिखा अल्लाह गुनाह छुड़ाएगा, और अगर जल्दी मौत आ गई तो अल्लाह वो गुनाह को भी माफ कर देगा।
تو بھائی سب تیار انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ. بولو توبہ کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے بھائی, گناہ نہیں کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور بولو نماز کی پابندی کریں گے, بولو انشاءاللہ. پورا مجمع بولے کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ بولو ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مل جائے تراویح بھی آپ کے پیچھے پڑھ لیں اور تراویح کے بعد بیان بھی ہو جائے آپ کا. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کیونکہ آج بیان بہت جلدی پورا ہو گیا آپ کا. کیا ارادہ آپ لوگوں کا؟ 27ویں رات جو ہے, ایک رات جو ہے نا ختم قرآن کی رات, وہ طے کر لیں گے. یہاں ختم قرآن بھی ہو جائے گا, آپ کے پیچھے تراویح بھی ہو جائے گی. میں وعدہ تو نہیں کرتا, اس لیے کوشش کروں گا انشاءاللہ. جب آپ ارادہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم یہاں پوسٹر لگا دیں گے, یہاں اعلان کر دیں گے. بھائی میری کوشش پٹھانی کوشش نہیں, لیکن آپ ارادہ کر لیں بس, انشاءاللہ ہم لوگوں کو تو کامیابی مل جائے گی. سورت والوں کو میں وعدہ کر چکا. ویسے میں آج سورت والے تو ہر سال لیتے ہیں نا, آپ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے جنید بھائی کہاں بیٹھے؟ یہ پیچھے بیٹھے ہوئے, یہی ذمہ دار ہے سورت والے. تو یہ تو احمد آباد والے وصول کر لیں گے. سب لوگ ان کو روک لیں, ان کی بیوی کے پاس جانے نہ دے, آٹومیٹک تاریخ مل جائے. انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے نا رمضان کے مبارک مہینے میں حضرت قاری صاحب کی تراویح اور حضرت کے بیان کا اعلان کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب آپ کو اعلان کی اطلاع ہو تو آپ اپنے دوست احباب کے ذریعے اسی کمپاؤنڈ کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ ختم قرآن بھی ہوگا, اور اس کے بعد حضرت کے ہاتھوں سے ختم قرآن ہوگا. آپ ہی تراویح پڑھائیں گے آخری, اور اس کے بعد قرآن پاک ختم ہوگا اور بیان ہوگا, اور اس کے بعد جلسے کا اختتام ہوگا. ایسی مبارک رات اللہ تعالی حضرت کے صدقے میں ہمیں دے دے, یہ ہماری سب کی نجات کا ذریعہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہاں پر الحمدللہ جامعہ فیضان القرآن میں 3 پارے کی تراویح کا انتظام کیا ہے. جو یہاں کے زبردست قاری حضرات جو ہیں وہ تراویح پڑھائیں گے, اور 10 دن کے اندر 3 پارے میں قرآن پاک ختم ہوگا, اور 10 دن کے بعد سے 2 پارے پر جو ہے قرآن پاک ختم کیا جائے گا. تو دوسرا ختم قرآن انشاءاللہ حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں سے ہوگا. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو حضرات تراویح پڑھنا چاہیں, یہاں جامعہ کی اس مسجد کے اندر جو ہے تراویح کا زبردست انتظام کیا ہے. اب میں حضرت قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سلام پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں, اور اس سے پہلے ذکر کی مجلس. میرے پیاروں, میری آواز کافی بیٹھ گئی, مجھے بھی نہیں معلوم کتنی جلدی بیٹھ گئی. خیر وہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے, اس لیے اذان کی میں معافی چاہوں گا. ہم ذکر کریں گے اور جم کے ذکر کریں گے اور پھر دعا کریں گے انشاءاللہ. اللہ بھائی سب لوگ گردن جھکا دے, پیار محبت سے گردن جھکا دے. بہت ہی توجہ کے ساتھ میرے پیاروں ہم اللہ کا ذکر کریں. یہاں اسٹیج پر جو علماء کرام بیٹھے, ان سے بھی درخواست ہے کہ سب کے سب ہماری ماں بہنیں بھی گردن جھکائیں اور پیار محبت کے ساتھ ذکر کریں. ذکر کے بعد دعا, اور دعا میں کچھ لوگ انتقال کر گئے ہیں. اس ہفتے میں بھی کافی لوگ انتقال کر چکے ہیں, خاص کر ہمارے حنیف بھائی اور مشتاق بھائی وکیل کے والد بھی جو ہے انتقال کر گئے ہیں, اور بہت سے لوگ اس کمپاؤنڈ کے اور اس شہر کے مستورات بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں, انتقال کر گئے. کچھ لوگوں نے پرچیاں دی ہیں, کسی کی والدہ بیمار ہے, کسی کی بیوی بیمار ہے, کسی کی جو ہے بیٹی بیمار ہے, کسی کے بیٹے بیمار ہیں. کچھ لوگوں نے پرچی دی ہے, مکان کی تکلیف ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے مکان کا انتظام کر دیں. بہرحال اللہ رب العزت علیم بذات الصدور ہے, ہر ایک کے دلوں کو جانتا ہے. جو لوگ پرچی نہ دے سکے لیکن اپنے دلوں میں ارادہ کریں گے اور حضرت دعا کریں گے, انشاءاللہ اللہ رب العزت قبول کرنے والے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. اور آپ سے ایک بات کہوں گا, میری والدہ بھی بہت بیمار ہے, آپ دعا کریں اللہ میری امی کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. اور جو قرض میں ہیں, پریشان ہیں, اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ سب کے دکھ کو سکھ میں بدلے, سب کے سیئات کو حسنات میں بدلے. اور جتنے مرحومین مرحومات اللہ کروٹ سب کی مغفرت فرمائے. گردن جھکا دیں, ہمیں ایک ساتھ میں اللہ کا ذکر کریں, آقا تاجدار مدینہ پر درود پڑھیں اور اس کے بعد میں دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ 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 اللہ
Allah 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 La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ma'buda illallah La matluba illallah La maqsuda illallah La mashhuda illallah La mawjuda illallah La ilaha 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 illallah La wahhaba illallah La tawwaba illallah La majida illallah La wahida illallah La ahada illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ذکر کو قبول فرمائے. بہت پیار محبت کے ساتھ سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے. یہ شعبان کی آخری راتیں, رمضان آنے والا, اللہ کی رحمت متوجہ. میرے پیاروں, خوب جم کے رو کے اللہ کے سامنے مانگو. اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. پورا مجمع مل کر ایک ساتھ میں درود پڑھے اور ہر دعا پر آمین کہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا, إليك ربي فحببنا, وفي نفسي لك فذللنا, وفي أعين الناس فعزمنا, ومن سيء الأخلاق فجنبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت ومنكرات الموت ونزعات الموت وشدائد الموت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ بہت بڑے خطا کار ہیں. اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ ہم بہت بڑے پاپی ہیں. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے. اللہ اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا. اللہ کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کو تہجد میں تیرے سامنے بلبلاتا ہوگا اور تجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہوگا. اللہ آج اسی کو بہانہ بنا کے ہم کو معاف کر دے.
اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے، ہمارے بدن کا بال بال گنہگار ہے۔ اللہ ہم گناہ کے سمندر میں ڈوب گئے مولا۔ اے اللہ، اللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے مولا، بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے مولا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معرفت عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایمان کامل عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تیرا احسان اے پروردگار، ہم تیرا کتنا شکر ادا کرے اللہ، اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ تو نے ہمیں کلمہ دے دیا، اللہ تو نے ہمیں کلمہ دے دیا۔ اللہ تو چاہتا تو ہم کو یہودی بنا دیتا، ارے اللہ تو چاہتا تو ہم کو عیسائی بنا دیتا، ارے اللہ تو چاہتا تو ہم کو مجوسی بنا دیتا، ارے اللہ تو چاہتا جو چاہتا وہ بنا دیتا، لیکن اللہ تو نے بہت کرم کے ساتھ کلمہ دے دیا۔ اے اللہ کلمے کی حفاظت فرما لے مولا، اور موت کے وقت ہمیں پھر کلمہ عطا فرما دے مولا۔ اے اللہ موت کے وقت ہمیں کلمہ عطا کر دینا۔ اللہ بہت ڈر لگتا مولا، موت تو آنی ہے مولا، ایک دن مرنا ہی مرنا ہے مولا۔ اللہ معلوم نہیں کون سی گلی میں ہماری شام ہو جائے، اللہ معلوم نہیں کب ہمارا آخری وقت ہوگا، لیکن اللہ آج اس پورے مجمع کے سامنے شعبان کی مبارک رات میں، رمضان کے انتظار میں، اللہ ہم تجھ سے مانگتے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کر دینا، اے اللہ ہم سے کلمے کو چھین مت لینا، اے اللہ ہم سے کلمے کو چھین مت لینا، اے اللہ ہمیں کلمہ عطا فرما دے، کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بہت مبارک گھڑی ہے مولا، اے اللہ بہت مبارک رات ہے مولا، ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے، ہماری ماں کو معاف کر دے، ہماری ماں کو تندرستی دے دے۔ اے اللہ ماں بہت بڑی نعمت ہے مولا، اللہ ماں بہت اچھی ہے مولا، ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا، ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرما، اللہ انہیں تندرستی عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما، اے اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں، کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا ہوگا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا ہوگا، اللہ یہ پیاری رات میں کس کو اپنی ماں یاد نہیں آتی ہوگی، کس کو اپنا باپ یاد نہیں آتا ہوگا۔ دنیا کہتی ہے چھوٹے بچے کا باپ مر جائے تو یتیم ہوتا ہے، اللہ صحیح بات ہے بڑا بھی یتیم ہی ہوتا ہے۔ اے اللہ وہ بڑا ماں کی قبر کے پاس سے آتا ہے، باپ کی قبر کے پاس سے آتا ہے، اور اللہ اے اللہ وہ گھر کے کونے میں جا کے روتا ہے، اے میری ماں کہاں چلی گئی، میری ماں، میرا ابا تو کہاں چلا گیا۔ اللہ وہ دن بھی کیسا دن جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھا ہوگا، اللہ وہ دن کیسا دن ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا۔ اے اللہ وہ ماں گھر میں ہنستی تھی تو گھر باغ باغ ہو جاتا تھا، اے اللہ وہ باپ کندھے پہ ہاتھ رکھتا تھا ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ وہ باپ ایک مرتبہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر میرا پیارا بیٹا کہتا تھا، بیٹا کھلکھلا جاتا تھا۔ اے اللہ آج وہ اپنی قبر میں چلے گئے، ہمارے کندھے پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ آج یہ بڑی رات میں ہم تجھ سے ایک بھیک مانگتے ہیں مولا، ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ ہم محبت کی بھیک مانگتے ہیں مولا، ہمیں آقا کی محبت عطا فرما دے، اللہ ہمیں نبی کا دیوانہ بنا دے۔ اللہ کون ہوگا جو محبت نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ یہ پورا مجمع تیرے پیارے نبی سے بہت محبت کرتا، اللہ محبت کرتے تبھی تو یہاں پر آئے ہیں مولا۔ اے اللہ پیارے نبی کی کامل محبت ہمیں عطا فرما دے، ہمیں محمد رسول اللہ کا دیوانہ بنا دے۔ اے اللہ پیارے نبی کی بہت بہت محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو بھی مکے لے جا، مدینے لے جا، اے اللہ مدینے لے جا، اللہ ہمیں مدینہ لے جا۔ اللہ جو جا کر آئے ہیں یا جو جانے والے ہیں ایک بار مدینہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ مدینہ بہت پیارا ہے مولا، بہت پیارا ہے مولا۔ اللہ آج اس رات میں ہم بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں مدینے کی موت عطا فرما دے، اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے، اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے۔ اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے۔ اللہ سب کو یاد آتی ہے، کون ہوگا جو نبی کو یاد نہیں کرتا؟ رات کے اندھیرے میں یاد آتی مولا، نیند نہیں آتی مولا۔
اے اللہ ہمیں پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، اے اللہ مدینے کی موت عطا فرما دے، اللہ جب ہماری آخری گھڑی آئے ہمیں مدینہ پہنچا دے، اللہ ہمیں مدینہ پہنچا دے، اللہ ہمیں روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ ہم سلام پڑھتے جائے، ہمارے نبی سنتے جائے، اسی وقت ہماری روح نکلے ان کے قدموں پر گرے، اے اللہ ایسی پیاری موت ہمیں عطا فرما دے۔ قیامت میں اللہ پوچھے تیرے ایمان کا گواہ کون ہے، ہم اللہ کو کہے اس کو گواہ بنا کر آیا، تیری قسم اللہ جس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا، اے اللہ ایسی گواہی ہمیں عطا فرما دے، اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، ان کے صدقے جینا عطا فرما دے، ان کے صدقے مرنا عطا فرما دے، اے اللہ دین کے واسطے ہمیں قبول کر لے، اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں کلمہ دیا مولا، لیکن اللہ اب اس کلمے کو ہمارے دل میں جمانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ کلمہ بہت مشکل سے آیا ہے مولا، بہت مشکل سے آیا مولا، کتنے لوگوں کو گھر بیٹھے مل گیا، کتنوں کو گھر بیٹھے نہیں ملا، اے اللہ یہ کلمے کی حقیقت ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ اللہ ہمارے ایمان کو تازہ اور پکا کر دے مولا، اے اللہ یہ ایمان کے واسطے لوگوں نے بہت محنتیں کی ہے مولا، اللہ یہ رات میں کون بھول جائے گا، اللہ ہماری ماں سمیہ کو کون بھولے گا، اے اللہ ہماری ماں سمیہ کو کون بھولے گا، اللہ بہت پیاری رات ہے مولا، اے اللہ پیاری رات میں ہم نے ہماری پیاری ماں سمیہ کو یاد کیا مولا، اے اللہ ہماری ماں کو تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا، اے اللہ مکے کی تپتی ہوئی زمین پر ہماری ماں سمیہ کو لٹایا گیا، 80 سال کی عمر ہو گئی، اللہ ہماری ماں بوڑھی ہو گئی، اے اللہ تپتی ہوئی زمین پر لٹایا گیا، سامنے جوان بیٹے عمار کو درخت پہ لٹکایا گیا، اے اللہ آج ہماری بھی ماں ہے مولا، ہم بھی بیٹے ہیں مولا، اے اللہ وہ عمار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اللہ وہ عمار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب اپنی ماں کو تپتی ہوئی زمین پر دیکھا، اے اللہ وہ عمار فرماتے تھوڑی دیر میں 2 اونٹوں کو لایا گیا، میری ماں کے پاؤں سے باندھا گیا، وہ عمار کہتے مجھے نہیں معلوم میری ماں کے پاؤں سے اونٹوں کو کیوں باندھا جاتا، لیکن وہ عمار کہتے دونوں اونٹوں کو چلا دیا گیا، عمار کہتے میں نے آنکھوں کو بند کر دیا، اونٹ چلتا گیا، سمیہ کا پاؤں چیرتا گیا، اونٹ چلتا گیا، سمیہ کا پاؤں چیرتا گیا، عمار کہتے میں نے آنکھوں کو کھولا، میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جا رہا، عمار کہتے میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہو گئے تھے، عمار کہتے میری ماں کے پرچھے پاؤں کے اڑ گئے، دونوں پاؤں الگ ہو گئے، میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا گیا، عمار کہتے میں نے زور سے کہا میری ماں، میں نے زور سے آواز لگائی میری ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے، حوض کوثر پر تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی، اے اللہ وہ سمیہ کے صدقے معاف کر دے، اللہ سمیہ کے صدقے معاف کر دے، اللہ ہمارے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ارے اللہ کانٹا نہیں چبھتا پاؤں دکھتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں، اللہ سمیہ کا پاؤں چیرتا ہوگا، خون کا پھوارا بہتا ہوگا، شرمگاہ پہ برچھا مارا جاتا ہوگا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، عمار کے صدقے معاف کر دے، سمیہ کے صدقے معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ جو مانگا ہمیں عطا فرما دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے، اللہ ہم مانگتے مانگتے تھک جاتے نا مولا، تو نہیں تھکتا مولا، تو نہیں تھکتا مولا، اے اللہ تیری رحمت کا کوئی روک نہیں مولا، اے اللہ ہم سب کو رحم و کرم سے نواز دے مولا، اللہ تیرے پیارے نبی نے جو خیر مانگا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے بیٹھے اللہ سب نے نماز پڑھنے کے وعدے کیے ہیں، ہاتھ اٹھا کے وعدے کیے ہیں، رمضان کے روزے صحیح رکھنے کے وعدے کیے ہیں، اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اے اللہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل، اللہ ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما کر پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔